السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ وعلیکم لوگ خیریت سے ہیں؟ خیریت سے السلام ہیں؟ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ خیریت سے ہیں؟ جی اللہ کا شکر۔ جی الحمد للہ میم، آپ کی کیسی طبیعت ہے؟ شکر اللہ کی مہربانی ہے بہت بڑی۔ کلاس شروع کرتے ہیں کیونکہ ٹائم آلریڈی اوپر ہو چکا ہے، اور بس یہ بات پھر سے میں کہوں گی کہ جنہوں نے بعد میں آنا تھا وہ ابھی بھی آ سکتے تھے، شروع سے اگر سن لیتے تو زیادہ اچھا ہوتا۔ پھر شروع سے جس طرح سن سکتے ہیں، بیچ میں سے جوائن کر کے اتنا نہیں سن سکتے۔ تو بس اللہ تعالیٰ سب کو توفیق دے کہ اس کی زندگی میں جو قرآن کریم ہے وہ ٹاپ پرائرٹی پر آ جائے، کیونکہ اسی میں ہماری زندگی، دنیا کی زندگی کی بھی بلائیاں ہیں۔ کیونکہ قرآن جب ٹاپ پرائرٹی پر دنیا کی زندگی میں آ جائے تب ہم اس کی روشنی میں چلتے ہیں، اور اس کی روشنی میں جب چلتے ہیں تو ظاہر ہے تبھی صراط مستقیم نظر بھی آتے ہیں، اور صراط مستقیم پر چڑھتے بھی ہیں، ہدایت کا راستہ ملتا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن نہ صرف دنیا میں ہمارے لیے رہنما ہے، بلکہ اس کے بعد قبر میں اور حشر میں ہر جگہ ہی وہ ہمارا ساتھی بنے گا اور چھڑائے گا۔ جیسا کہ حدیث آپ پڑھتے رہتے ہیں، قرآن کی آیات بھی بہت زبردست ہیں، اور آپ نے قرآن کی ایک بہت خوبصورت آیت ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز سے بہتر ہے وہ خیر مما یجمعون، جو دنیا والے جمع کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم کیا کچھ جمع کر رہے ہوتے ہیں آپ سوچیں؟ تو ان سب چیزوں سے وہ کوئی بھی چیز ہمارے ساتھ نہیں جائے گی۔ ساتھ کیا جانے والا ہے؟ صرف قرآن جانے والا ہے۔ تو قرآن کو جمع کرنے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے اپنے پاس۔ تو کاش یہ بات ہم لوگ سمجھ جائیں، اور آج کی تفسیر بھی اسی کچھ بارے میں ہے۔ شروع کرتے ہیں ذرا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانه والنظر في عجائبه والعمل بذلك ما بقي إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا اللهم آنس وحشتي في قبري اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة یا رب العالمین۔ اس کا ترجمہ اس خوبصورت دعا کا یہ ہے کہ اے اللہ، تو مجھے میری قبر کی وحشت سے مانوس کر دے، اور میرے اوپر قرآن کے ذریعے سے رحم فرما، اور قرآن کو میرے لیے امام اور نور، ہدایت اور رحمت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ، جو کچھ میں بھول جاؤں مجھے یاد کرا دے، اور وہ کچھ مجھے سکھا دے جو مجھے معلوم نہیں قرآن کے ذریعے، اور مجھے توفیق دے کہ میں دن کی گھڑیوں میں اور رات کی گھڑیوں میں اس کی تلاوت کروں اور اس کو میرے لیے حجت بنا دے یا رب العالمین، آمین یا رب العالمین۔ تو آج آپ کی تفسیر سورہ الانعام آیت نمبر 158 سے ہے۔ الانعام 158۔ هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائکۃ او یأتی ربک او یأتی بعض آیات ربک یوم یأتی بعض آیات ربک لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانها خیرا۔ تو اسی قسم کی بات ہے۔ پیچھے والی آیت کیا تھی کہ سب سے بڑا ظالم کون ہے؟ سب سے بڑا ظالم وہی ہے جس نے جھٹلایا بے آیات ربی، اللہ کی آیات کو، وہ صدفہ، اور ان سے منہ موڑا، سختی سے منہ موڑا۔ تو انہی منہ موڑنے والوں اور مکذبین کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے ایک سرزنش کر رہے ہیں، سمجھنا ہے، ایک ڈانٹ ڈپٹ کی جا رہی ہے، ڈانٹ ڈپٹ ہو رہی ہے کہ حل ینظرون، حل کے دو معنی ہوتے ہیں، کیا بھی ہوتا ہے اور یا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو
دونوں معنی میں یہاں پر آ سکتا ہے. حل کے معنی ساری کیا بھی ہوتے ہیں اور نہیں بھی ہوتا ہے، تو دونوں معنی میں یہاں استعمال ہو سکتا ہے. حل ینظرون، نہیں وہ انتظار کر رہے، ہاں، الا ان تاتیہم الملائکہ، کیا اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ملائکہ آ جائیں. تو آیات کی تکذیب کرنے والوں سے پوچھا جا رہا ہے جو اللہ کی آیات کو جھٹلا دیتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو، احکامات کو اگنور کر دیتے ہیں، ان کو اہمیت نہیں دیتے، ان پر عمل نہیں کرتے، ایمان نہیں لا رہے، یا ایمان لا کر اللہ کے احکامات کو پھر بھی جھٹلا رہے ہیں، تو وہ کس بات کا انتظار کر رہے ہیں؟ تکذیب کرنے والے کس بات کا انتظار کر رہے ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ. کس بات کا انتظار ہے؟ جو ایمان نہیں لایا جا رہا، یا ایمان لا کر اس میں نیکیاں نہیں کمائی جا رہی، شعوری ایمان نہیں لایا جا رہا، تو کیا انتظار ہے؟ الا ان تأتیہم الملائکہ، یہ انتظار ہے کہ آپ تمہارے پاس ملائکہ آ جائیں، ملائکہ سامنے تمہیں نظر آنا شروع ہو جائیں. تو ملائکہ انسان کو کب نظر آتے؟ دو صورتوں میں نظر آتے ہیں، موت کے وقت یا عذاب لے کر جب آتے ہیں. اللہ یہ کہ کسی کو نبوت دی جائے، ورنہ عام طور پہ کب نظر آتے ہیں؟ جب ملک الموت آتے ہیں تو نظر آتے ہیں، یا عذاب کے فرشتے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں. تو کیا اس بات کا انتظار ہے کہ ملائکہ سامنے نظر آ جائیں؟ او یا رب کا، یا تیرا رب ہی سامنے آ جائے. رب کب سامنے آئے گا؟ روز قیامت، یعنی قیامت برپا ہو جائے، اس کا انتظار ہے. اور اس کے بارے میں سورہ البقرہ میں بھی آپ پڑھ چکے ہیں، آیت نمبر 276 البقرہ ہے. فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن تَأْتِيَهُمُ اللَّهُ فِي ظُلَلٍ مِّنَ الْغَمَامِ وَالْمَلَائِكَةُ وَقُضِيَ الْأَمْرُ، کیا لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے سامنے اللہ سبحانہ تعالیٰ آ جائیں بادلوں میں سے، بادلوں کے سائے میں، اور ملائکہ بھی اتر آئے آسمانوں سے، اور سارے جو فیصلے ہیں وہ چکا دیے تھے. تو دوسری بات کا کیا مطلب ہے کہ رب سامنے آ جائے، یعنی قیامت ہی برپا ہو جائے، اس کا انتظار ہے. تب ایمان لائیں گے یا نیک عمل کریں گے. یا تیسری بات کیا ہے؟ یوم یاتی، یا او یاتی ربو کا، یا آ جائے تیرے رب کی، او یاتی بعد و آیاتی رب کا، تیسری بات ہے، یا آ جائے بعض نشانیاں تمہارے رب کے سامنے. ہاں، بعض نشانیاں تیری رب کے سامنے آ جائیں. اس سے مراد ہے کہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو قرب قیامت میں ظاہر ہوں گی، وہ سامنے آ جائیں. تو اس کا انتظار فرما رہے ہو کہ یہ سب کچھ ہو جائے. تو بات یہ ہے کہ جب وہ نشانیاں ظاہر ہو جائیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. اسی لیے آگے کیا فرمایا گیا ہے کہ جب نشانیاں سامنے آ گئیں بڑی بڑی تیرے رب کی، یا ان میں سے کچھ بھی ہو گیا، یہ دونوں طرح سے اس کی تفسیر کی گئی ہے، تینوں باتوں پہ کی گئی ہے یہ بات کہی گئی ہے جو آگے آپ پڑھنے جا رہے ہیں. یا خاص طور پر جب رب کی بڑی بڑی نشانیاں، قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، پھر کیا ہوگا؟ لا ینفع یوم یاتی بعد آیات ربک، جب بڑی بڑی قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو گئیں، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا، تو پھر کیا ہوگا؟ لا ینفع، نہیں نفع دے گا نفسن، کسی شخص کو، ایمان ہوا، اس کا ایمان لانا، لم تکن، نہ تھا وہ، آمنت، ایمان لایا، من قبل، اس سے پہلے، جو اس سے پہلے ایمان نہیں لایا تھا قیامت کی بڑی بڑی نشانیوں کے ظاہر ہونے سے پہلے یا موت سے پہلے، ٹھیک ہے، تو وہ اب اس کا ایمان لانا موت کو سامنے دیکھ کر، یا پھر بڑی بڑی قیامت کی نشانیوں کے ظہور میں آنے کے بعد ایمان لائے گا، تو ایمان قابل قبول نہیں ہے. جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ بھی وہ ہے، پڑھ چکے ہیں آپ پیچھے، کہ توبہ کس کی قابل قبول نہیں ہوتی؟ جو عالم نظام میں ہو، موت کو سامنے دیکھ لے، یا جب سورج مغرب سے نکل آئے گا، جو قیامت کی بڑی نشانی ہے، تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا. ایک بات یہ کہی گئی کہ کیا لوگ اس باتوں کے انتظار میں ہیں، ملائکہ سامنے آ جائیں، یا رب ہی سامنے آ جائے، یا بڑی بڑی نشانیاں تمہارے رب کے سامنے آ جائیں، اس انتظار میں ہو کہ تب ایمان لاؤ گے یا پھر نیک عمل کرو گے؟ تب تو یاد رکھو، لا ینفع نفسا ایمانھا، اس وقت تو ایمان لانا کوئی کسی شخص کو نفع نہیں دے گا، قابل قبول نہیں ہوگا نا. ہاں؟ یہ موت کے فرشتے، میں نے آپ کو بتایا نا، جب نزا کا عالم ہے تب اگر کوئی ایمان لائے یا توبہ کرے تو قابل قبول نہیں ہے. اسی طرح جو قیامت کی بڑی نشانیاں ہیں وہ آ جائیں سامنے، جیسے سورج کا مغرب سے نکلنا ہے، تو حدیث بھی ہے، ابھی آگے آپ کو بتاؤں گی، تو پھر توبہ کا دروازہ بند ہو جاتا ہے، نہ ایمان لانا قابل قبول ہے، نہ کسی کا نیک عمل کرنا، اور نہ توبہ قبول ہے. تو لا ینفع نفسا ایمانھا،
لم تکن آمنت من قبل او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا اس نے کمائی اپنے ایمان میں کسی نیکی کو. اب یہ جو بات ہے نا یہ بھی اسی سے جڑی ہوئی ہے. پھر قبلو سے پہلے یہ بات ہے سمجھ لیں کہ اگر کسی اس کی نیکی جو ہے کسی نے اگر تک ابھی تک ان نشانیوں کے قیامت کی نشانیوں کے آنے سے پہلے پہلے، موت کو سامنے آنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے کوئی اپنے ایمان کا لا کر کوئی نیکی نہیں کمائی ہے تو اب اس کا نیکی کمانے کا وقت بھی ختم ہو گیا. کب ختم ہو گیا؟ جب موت بالکل سامنے آ گئی، یا یہ آپ کے سامنے جو ہے قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ظاہر ہو گئی. تو اب کیا ہے؟ اب کوئی عمل صالح بھی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اول تو ٹائم ہی نہیں ہوگا. اب دیکھیں نا موت سامنے کھڑی ہے تو کون عمل صالح کر سکتا ہے؟ اب تو ہے ہی نہیں. جب عالم نزا کا عالم ہے تو عالم نزا میں تو انسان عالم برزخ میں داخل ہو جاتا ہے. دارالعمل جو دنیا ہے اس سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. تو نہ ایمان لانا اس وقت قابل قبول ہے، نہ نیک عمل کرنا. او کسبت فی ایمان و خیرہ. اور یہی بات پھر بڑی نشانیوں کی ہے کہ اگر بڑی نشانیاں قیامت کے سامنے آ گئی تو نہ ایمان لانا قابل قبول ہے، کیونکہ دیکھیں ایمان لانا آخری وقت میں بڑی قیامت کی نشانیوں کے بعد قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ وہ تو ایمان لانا پھر اضطراری عمل ہوگا نا، اختیاری تھوڑی ہوگا کہ سب کو پتہ چل گیا تو قیامت سامنے ہے، یہ سورج مغرب سے نکل آیا تو اب تو مجھے ایمان لانا ہی ہے. اللہ تعالیٰ کو تو ایسا ایمان قابل قبول ہے ہی نہیں. ایمان کون سا چاہیے؟ اختیاری چاہیے. اور ویسے بھی جب غیب کے پردے ہٹ جائیں گے اس کے بعد ان میں سے کوئی چیز نہ ایمان لانا قابل قبول ہے، نہ نیکی اب کا مانا قابل قبول ہے. اور عالم نزا کے وقت بھی غیب کے پردے جو ہے ہٹ چکے ہوتے ہیں، اور اسی طرح پہ ظاہر ہے روز حشر تو ہٹ ہی جائیں گے. اور جب بڑی نشانیاں آ گئی تو اس کے بعد بھی قابل قبول نہیں ہے. نہ توبہ قبول ہے، نہ ایمان لانا قابل قبول ہے. یعنی بڑی بڑی نشانیاں جب قیامت کی آ گئیں، یہ اگلے جملے کی آپ کو تفسیر بتا رہی ہوں کہ او کسبت فی ایمانہا خیرا، بڑی بڑی نشانیاں قیامت کے آنے کے بعد انسان نیکیاں کرتا ہے، سورج مغرب سے نکل آیا تو اب اس کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اب یہ نیکیاں اس کے لیے نافع نہیں ہوں گی. اب کوئی پہاڑ جیسا سونا بھی خرچ کر دے تو پھر بھی نہیں لکھا جائے گا اس کا اجر، کیونکہ اب دروازے بند ہو چکے. توبہ کے، اجر لکھنے کے، ایمان لانے کے، یہ سب دروازے بڑی نشانیوں کے ظہور کے ساتھ ہی بند ہو جائیں گے. ٹھیک ہے؟ یہ بات کہی جا رہی ہے. تو اسی طرح کی بات جو ہے سورہ محمد میں بھی آتی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، سورہ محمد آیت نمبر 18 ہے کہ فَهَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُم بَغْتَةً فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. تو کیا یہ لوگ قیامت کے منتظر ہیں کہ وہ اچانک ان کے اوپر آ پڑے؟ تو یاد رکھو کہ اس کی علامتیں تو آ چکی ہیں. فَقَدْ جَاءَ أَشْرَاطُهَا. اور آگے ترجمہ ہے اسی آیت کا کہ تو جب قیامت ان کے سامنے آ کھڑی ہوئی اس وقت ان کو سمجھنا کہاں میسر ہوگا. یعنی جب قیامت سامنے آ گئی تو سمجھنے سمجھانے کا ٹائم کدھر ہوگا؟ ٹھیک، اس کے بعد تو بس نہ ایمان لانا فائدے مند ہے، نہ توبہ ہے، نہ کوئی نیک عمل کرنے کا ٹائم ہوگا. بغتتاً آئے گی بھی، اچانک آئے گی. اسی طرح سورہ غافر کی آیت نمبر 84-85 کا ترجمہ ہے، سورہ غافر 84-85 کا، کہ جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو کہنے لگے کہ ہم ایمان لائے اللہ واحد پر، اور انکار کر دیا جس کو اس کا شریک ٹھہراتے تھے. تو سن لو کہ ان کا ایمان لانا نفع نہ دے گا جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا. ٹھیک. پھر اسی طرح ہم نے فرعون کے بارے میں پڑھا تھا کہ بالکل جب وہ غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں اب ایمان لاتا ہوں. تو اس کو کیا جواب ملا تھا؟ جب غرق ہو رہا تھا تو اس نے کہا تھا میں ایمان لاتا ہوں رب موسیٰ اور ہارون پہ. تو جواب ملا تھا الانا، اب ایمان لاتا ہے، وقد عصیت، اور تو نے نافرمانی کی تھی من قبل، اس سے پہلے، اور وکنت من المفسدین، اور تو مفسدین میں سے تھا. تو جہاں تک قیامت کی جو قرب قیامت کی نشانیوں کی بات ہے، بڑی بڑی نشانیاں، اس کے بارے میں کچھ احادیث ہیں. بخاری کی حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو قیامت قائم نہیں ہوگی. جب لوگ سورج کو مغرب سے طلوع ہوتا دیکھ لیں گے تو سب کے سب ایمان لے آئیں گے، لیکن اس وقت ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت، ٹھیک، یہ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی، لا ينفع نفسا ایمانها لم تکن آمنت من قبل. پھر اسی طرح مسلم کی حدیث کے مطابق
تین نشانیاں ایسی ہیں جن کے بعد ایمان لانا قابل قبول نہیں ہوگا۔ وہ تین نشانیاں کیا ہیں؟ دجال کا آنا، سورج مغرب سے نکلنا، اور دابت الارض کا نکلنا۔ دابت الارض کیا ہے؟ زمین سے ایک جانور نکلے گا جو لوگوں سے کلام کرے گا قرب قیامت میں، اور اس بات کا ذکر سورہ النمل میں ہے۔ سورہ النمل آیت نمبر 82 میں ہے، وَإِذَا وَقِعَ الْقَوْلُ عَلَيْهِمْ أَخْرَجْنَا لَهُمْ دَابَةً مِنَ الْأَرْضِ تُكَلِّمُهُمْ۔ جب ان کے اوپر قول جو ہے وہ واقع ہو جائے گا، یعنی قیامت پر قریب آ جائے گی بالکل، تو ہم نکالیں گے لوگوں کے لیے زمین سے ایک جانور، دابۃ من الارض۔ وہ کیا کرے گا؟ لوگوں سے کلام کرے گا، باتیں کرے گا، اور روایات میں آتا ہے کہ وہ لوگوں کو امر بالمعروف کرے گا، جو کہ لوگ کرنا چھوڑ دیں گے نا، تو اس لیے اللہ تعالیٰ اتمام حجت کے لیے وہ دعوت الارض سے، زمین سے جانور نکلے گا، اس سے امر بالمعروف کرائیں گے کہ تم نے چھوڑ دیا تو اللہ اپنا کام کسی سے بھی کرا سکتا ہے۔ تو لوگ چھوڑ دیں گے امر بالمعروف، ابھی بھی تو چھوڑ دیا ہے، ابھی بھی تو ہم کہتے ہیں یہ اس کا پرسنل میٹر ہے، کون کسی کے پھڈے میں ٹانگ اڑا ہے، تو یہ فلانا ہے اور یہ ہے، تو پھر قرب قیامت میں بھی ایسا ہوگا۔ تو بہرحال یہ مسلم کی حدیث کے مطابق تین نشانیاں تھیں، دجال کا آنا، سورج مغرب سے نکلنا، اور دعوت الارض کا نکلنا۔ پھر قیامت کی نشانیاں جو مختلف احادیث سے پتہ چلتی ہیں، وہ کلیکٹیولی آپ کو بتا رہی ہوں۔ سورج کا مغرب سے نکلنا، دجال کی آمد، دعوت الارض کا نکل کر لوگوں سے باتیں کرنا، عیسیٰ ابن مریم کا اترنا، حرج یعنی قتل کا بہت زیادہ دنیا میں ہو جانا، تین جگہ زمین کا دھسنا، مشرق اور مغرب میں اور جزیرت العرب میں، خاص قسم کا دھواں اٹھے گا، ٹھیک ہے، اور زلزلے بہت زیادہ آئیں گے۔ اچھا، آپ جہاں تک دھواں اٹھنے کی بات ہے تو اس کی بھی سورہ دخان کی آیت ہے، اس میں آپ پڑھتے ہیں کہ بتاتے ہو آپ کو، ہاں سورہ دخان، دخان کا مطلب ہی دھواں ہوتا ہے، تو سورہ دخان کی آیت نمبر 10 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَارْتَقِبْ یوم تأتی السماء بدخان مبین، بس انتظار کرو جس دن آسمان جو ہے وہ کھلم کھلا دھواں ہو جائے گا، ٹھیک ہے، اور یہ قیامت کی نشانی میں بھی بتایا گیا ہے کہ ایک دھواں نمودار ہوگا۔ تو یہ جو دخان مبین ہے، اس کے بارے میں جو ہے سیدنا عبداللہ بن عباس اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ دھواں سے مراد یہاں پر وہ دھواں ہے جو قیامت کے قریب آسمان کے اوپر چھا جائے گا، اور وہ قیامت کی، قرب قیامت کی ایک علامت ہوگا۔ روایات کے مطابق یہ دھواں 40 دن زمین کے اوپر محیط رہے گا۔ نیک آدمی پر اس کا بہت ہی خفیف اثر ہوگا، جس سے اس کو ہلکا سا زکام وغیرہ ہو جائے گا، اور کافر اور منافق کے لیے دھواں سخت تکلیف دہ ثابت ہوگا، ٹھیک، یہ دخان مبین۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ دھواں اٹھے گا۔ پھر یہ ہے کہ زلزلے بہت زیادہ آئیں گے، یہ بھی قرب قیامت کی نشانی ہے۔ اور ایک یہ بھی قرب قیامت کی نشانیوں میں حدیث میں بتایا گیا کہ عدم سے ایک آگ نکلے گی یمن کی بندرگاہ سے، جو لوگوں کا پیچھا کرے گی اور ہانک کر ان کو حشر کے میدان کی طرف لے جائے گی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث جبرائیل میں قیامت کی نشانی بتائی کہ عرب کے چرواہے جو ہیں وہ اونچی اونچی بلڈنگیں بنائیں گے، اور بتایا کہ لونڈی اپنے آقا کو جنے گی، اور وقت بہت تیزی سے گزرے گا اور مختلف قسم کے فتنے ظاہر ہوں گے۔ تو یہ بہت زیادہ قرب قیامت کی نشانیاں ہیں جو آپ کو میں نے بتا دیں۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ کی شدید قسم کی سرزنش ہے، قُلِ انتظروا، کہہ دیجئے بس انتظار کرو، انا بے شک ہم بھی منتظرون، انتظار کرنے والے ہیں۔ یعنی نہیں مانتے ہو، نہیں سدھرتے کسی بھی چیز سے، تمہیں سمجھ ہی نہیں آتی، نہ ایمان لا رہے ہو، نہ ایمان شعوری طور پر لا رہے ہو کہ شعوری طور پر ایمان لا کر نیک عمل جمع کر لو، اللہ کی طرف رجوع کر لو، تو بس ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کا انتظار کرو جس کا تم کر ہی رہے ہو، انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں کہ جب وقت آئے گا تو پھر کیا حشر ہوگا۔ یہ اس جملے کے اندر یہ کہا جا رہا ہے۔ تو ہمارے لیے بہت اہم سبق ہے اس آیت کا کہ آپ دیکھیں کہ موت سے پہلے یا عذاب کے فرشتوں کے آنے سے پہلے یہ قیامت کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں اس کے نزول سے پہلے، قیامت کی تو بہت ساری نشانیاں تو ظاہر ہو چکی ہیں، یہ بڑی نشانیوں کی بات ہو رہی ہے، جیسے مغرب سے سورج کا نکلنا،
تو بڑی نشانیوں کے نزول سے پہلے، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ جو بڑی نشانیاں ہیں نا وہ بہت پے در پے نازل ہوں گی اور بہت اچانک نازل ہوں گی، وقت نہیں ہوگا اس وقت. تو سبق کیا ہے کہ اس وقتوں کا جس کا اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا انتظار نہیں کریں کہ اچھا ابھی تو قیامت بہت دور ہے، ابھی تو عمر پڑی ہوئی ہے، ابھی تو بہت ٹائم ہے. اس کا انتظار نہ کریں. کسی کو نہیں پتا ہم میں سے کہ کب اس کی موت آ جائے، اور موت تو جس کی آگے اس کی قیامت قائم ہوگی نا. ٹھیک ہے، اور پھر نشانی بھی کبھی بھی آ سکتی ہے. تو اس وقت سے پہلے پہلے اب ہم اپنی اصلاح کریں، شعوری ایمان لائیں. شعوری ایمان، صرف نسلی موثر مورثی جو ایمان ہے اس کے اوپر اکتفا کر کے نہ بیٹھے رہیں. شعوری ایمان لائیں، عمل صالح جمع کرنے کی کوشش کریں، اسلام کے لیے شرائط صدر کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، یشرح صدرہ للاسلام کی کوشش کریں. کیونکہ دیکھیں قیامت کی بڑی نشانیاں جب آ گئیں، ظہور میں آ گئی یا موت سامنے آ گئی، تو جیسے ابھی آپ کو بتایا کہ نہ توبہ قبول ہوگی، نہ ایمان قابل قبول ہے، نہ عمل صالح کا وقت بھی ہوگا. ٹھیک ہے، عمل صالح کا وقت بھی نہیں ہوگا، اور کسبت فی ایمان یا خیرہ کا بھی وقت نہیں ہوگا. اب تو وقت ختم ہو چکا. جب غیب کے پردے اٹھ گئے تو اس کے بعد یہ سب چیزیں بیکار ہو جاتی ہیں. اللہ کو ایمان بالغیب چاہیے، مطلوب اور مطلوب ہے. تو کیا پتہ چل رہا ہے اس آیت سے؟ بہت گہری اور بہت اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ ہمارے پاس مہلت محدود ہے، لمیٹڈ ہے. جتنی دیر زندگی ہے اتنا ہی عمل صالح کرنے کا ٹائم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، یہ جو جملہ ہے نا، وہ کسفت فی ایمان یا خیرہ، یہ نیکیاں کمانے کا ٹائم کب تک ہے ہمارے پاس؟ جب تک موت کا فرشتہ سامنے نہ آ جائے یا قیامت کی نشانیاں سامنے نہ آ جائیں. تو اس میں سے تو ہمیں کسی کا بھی پتہ نہیں کہ کب آ جائے. تو کیا مہلت ہمارے پاس بہت کھلی ہے ہاں کہ جب چاہیں گے نیک عمل کر لیں گے؟ نہیں، بہت لمیٹڈ ہے. جتنی دیر زندگی ہے جس کا پتہ ہی نہیں، اتنے ہی عمل صالح کرنے کا ٹائم ہے. اور تو سبق یہ ہے کہ ایک ایک لمحہ زندگی کا قیمتی ہے، وقت بھی محدود ہے اور اختیار بھی محدود ہے. اس آیت میں اگر آپ سمجھیں اس بات کو تو اختیار اور ارادہ چھیننے کی بات ہو رہی ہے، آزادی چھیننے کی بات ہے کہ لوگ ابھی مان نہیں رہے، ابھی ان کے پاس اختیار اور ارادہ موجود ہے تو گناہ اور معصیت کیے چلے جا رہے ہیں، اسی صورت سے اللہ کی طرف نہیں آ رہے، احکامات کو نہیں مان رہے، ہاں شعوری ایمان نہیں لا رہے، غلط فائدہ اٹھا رہے ہیں اپنے اختیار اور ارادے کا. تو کیا اس بات کا انتظار ہے کہ موت کا فرشتہ سامنے آ جائے یا قیامت ہی برپا ہو جائے یا بڑی بڑی نشانیاں قیامت کی آ جائیں تو ایمان لائیں گے، توبہ کریں گے، نیک عمل کریں گے؟ تو پھر تو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ اس وقت اختیار اور ارادہ چھن جائے گا، آزادی ختم ہو جائے گی، پھر کوئی چیز قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پر بھی آزادی، اختیار اور ارادہ چھننے کی بات کی جا رہی ہے، ختم ہو جائے گا. ابھی ہے آپ کے پاس اختیار اور ارادہ اور آزادی کہ آپ جتنے چاہیں نیک عمل جمع کر لیں. تو پھر ضرورت کس بات کی ہے؟ کیا کام کرنے کی ضرورت؟ کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ شعوری ایمان لانے کی پوری کوشش، جو کہ قرآن ہر لمحے آپ کو سکھاتا ہے کہ شعوری ایمان لاؤ، اور شعوری ایمان لا کر عمل صالح کی کثرت، حریص ہو جائیں عمل صالح کے ہر پہلو سے نیکی کرنے کی کوشش کریں، خالص نیت اللہ کے لیے کرتے ہیں. تو بہت امپورٹنٹ ترین آیات میں سے تھی جس میں بہت کچھ آنکھیں کھل جانا چاہیے ہماری اس آیت کو پڑھ کے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان الذین فرقوا، بے شک وہ لوگ جنہوں نے فرق کر دیا، دینہم، ان کا دین، اپنے دین کو، وکانو، اور وہ ہو گئے، شیعاً، گروہ، لستا منہم فی شیء، نہیں ہے آپ ان میں سے کسی چیز میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ سے پھر ان کا کوئی تعلق نہیں. شیعاً کا جو لفظ ہے وہ شیعتن کی جمع ہے، اور شیعتن کہتے ہیں عقیدے کے اختلاف پر مبنی گروہ. ٹھیک، عقیدے کے اختلاف پر مبنی گروہ. تو کہا جا رہا ہے کہ جن لوگوں نے دین میں تفرقہ بازی کر لی اور گروہ در گروہ بن گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یا ان کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں. انما امرو، پھر تو ان کا معاملہ کدھر ہے؟ اللہ، اللہ کی طرف. پھر اللہ تعالیٰ ان کو بتا دے گا ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، جو کچھ بھی وہ کرتے رہے. تو ابن عباس کے مطابق یہود و نصارہ، خاص کانٹیکس بتا رہے ہوں، یہود و نصارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے انکار کیا تھا، جیسے ہمیں سب کو پتا تھا. بعثت سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی انکار کیا، اور اس کے بعد ہوا کیا
کہ وہ اپنے غلط عقائد کی بنیاد پر بہت زیادہ فرقوں میں بٹ گئے. ہاں 300 سے زیادہ فرقے تو نصارہ کے ہیں اور اسی طرح یہود کے ہیں. تو اس ضمن میں اس آیات کا نزول ہوا ہے، لیکن اس آیت کا حکم عام ہے، عمومی طور پر ہر ایک سے کہا جا رہا ہے کہ جو لوگ بھی کبھی بھی کسی بھی ایرا میں کسی بھی زمانے میں کہیں بھی دین میں فرقہ واریت کرتے ہیں اور وہ گروہ گروہ ہو جاتے ہیں تو ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق نہیں، دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق کیوں نہیں ہے؟ دین میں ان کی کوئی گنجائش کیوں نہیں ہے؟ ہاں؟ کہا جا رہا ہے نا لستا وہ نہیں ہے آپ کے ساتھ، لستا میں فی شیء، ذرا بھی ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، یا آپ سے ان کا کسی قسم کا لنک نہیں ہے، دین میں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے کہا جا رہا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد کیا تھا کہ باقی ادیان کی نفی کرنا اور دین اسلام کو رائج کرنا، غالب کرنا. اب اگر کوئی انسان کبھی بھی کسی بھی زمانے میں قرآن کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ چھوڑ کر دین میں تفرقے بازی کرتا ہے، فرقہ واریت اپناتا ہے اور قرآن و سنت پر چلنے کے بجائے اس فرقہ جو اس نے اپنایا ہوا ہے اس کے طریقے پر چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ذمہ ہے. فی شیء، آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے کیوں فرقہ واریت کر دی اور کیوں سنت اور قرآن کو انہوں نے پکڑ کے نہیں رکھا اور کیوں فرقہ فرقہ ہو گئے اور قرآن و سنت کو پیچھے کر دیا. تو آپ سے تو نہیں پوچھا جائے گا کیونکہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا. لستا منہم کا یہ دو معنی ہے نا، ایک تو یہ ہو گیا کہ جو لوگ فرقہ واریت کرتے ہیں ان کا آپ سے کوئی تعلق ہی نہیں، کیونکہ آپ نے تو فرقہ واریت سکھائی نہیں. آپ نے تو آخری وقت میں بھی کیا نصیحت فرمائی تھی؟ آخری وقت میں آپ نے کہا تھا کہ لوگوں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اس کو پکڑ کے رکھو گے تو سیدھے راستے پہ رہو گے، ایک قرآن اور میری سنت. تو ایک تو معنی یہ ہے، دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ بری ذمہ ہیں، لستا منہم من شیء، کیونکہ آپ نے تو اپنا کام کر دیا، بلاغ المبین کر دیا ہے، پورا دین آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی کوئی جو قرآن اور سنت آپ نے لوگوں تک پہنچا دیا ہے اس کو چھوڑ کے فرقہ واریت میں پڑتا ہے، فرقے کے مطابق اس کو فرقے کے عقائد پر چلتا ہے، فرقے کے رہنما کے عقائد پر چلتا ہے، قرآن و سنت کو پیچھے کر کے. اب آپ سے تھوڑی پوچھا جائے گا کہ لوگوں نے فرقہ واریت کی، آپ اپنا کام کر چکے. اب کیا ہے؟ انما امرهم الی اللہ، اب تو ان کا معاملہ اللہ کی طرف ہے، اب تو معاملہ بندوں اور اللہ کے درمیان ہو گیا. اب اللہ تعالیٰ خود ان سے پوچھے گا جب وہ روز قیامت اس کے پاس حاضر ہوں گے کہ ثم ینبئہم، پھر وہ پوچھے گا ان کو، بتائے گا ان کو، بلکہ عیب خبر دے گا. کس بات کی؟ فیما کانوا یفعلون، جو کچھ بھی وہ کیا کرتے تھے لوگوں کو بتا دے گا اللہ تعالیٰ. جو فرقہ واریت میں پڑ گئے تھے وہ کیا کیا غلط کام کرتے رہے اور کس وجہ سے کرتے رہے، دلوں میں کیا تھا. فَيُنَبِّئُهُمْ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ، بتا دے گا. فرقہ واریت کا ذکر ہے جو قرآن اور سنت کے مطابق فرقہ واریت عذاب کی ایک شکل ہے، جو ایک ملت کی اکائی جو ہوتی ہے، بنیاد جو ہوتی ہے اس کو پارا پارا کر کے رکھ دیتی. ایسی قوم کا وقار دنیا کی نظروں میں گر جاتا ہے، اور افسوس اور بہت دکھ کے ساتھ آج امت مسلمہ بھی اسی عذاب کا شکار ہے، اور اس کی پیشن گوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیث میں کر گئے. جیسے ترمذی کی ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت 72 فرقوں میں بٹ جائے گی، 72، جن میں سے ایک ہی فرقہ نجات پائے گا. صحابہ کرام اجمعین نے پوچھا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جو اس راہ پر چلے گا جس پر میں اور میرے صحابہ ہیں، وہ نجات پائے گا. اسی طرح بخاری کی ایک حدیث کا مفہوم ہے، حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا. تو انہوں نے پوچھا کہ اگر جماعت نہ ہو اور امام بھی نہ ہو تو پھر کیا کروں؟ تو فرمایا پھر ان تمام فرقوں سے الگ رہنا، خواہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، یہاں تک کہ تمہیں اس حالت میں موت آ جائے. اب یہ حدیث بڑی سمجھنے کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کی کہ جماعت المسلمین اور ان کے امام سے چمٹے رہنا، یعنی تلاش کرنا کہ صحیح طور پر کون جماعت المسلمین ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر چل رہی ہے، تو اس سے اور امام سے چپٹے رہنا.
تو انہوں نے پوچھا حذیفہ بن یمان نے، اگر نہ کوئی ایسا ملے، سمجھ میں ہی نہیں آئے، جیسا کہ آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں، شاید وہی زمانہ ہے یہ جس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، اتنے فرقے ہیں، سمجھ ہی نہیں آتا کون صحیح ہے کون غلط۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ کسی فرقے میں بھی نہ جانا، فرقوں سے الگ رہو، وہ تمہیں درختوں کی جڑیں ہی کیوں نہ چبانی پڑے، یعنی جنگلوں میں جا کے رہو، لیکن فرقوں کے میں نہ ملو جن کے بارے میں پتہ ہی نہیں کہ وہ کیا صحیح کہہ رہے ہو کیا غلط کہہ رہے ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں تمہیں موت آ جائے۔ مطلب بہت سختی ہے اس حدیث میں، کہ اتنی سخت ہدایت کی گئی ہے کہ فرقہ واریت جب بہت عام ہو جائے تو آپ الگ تھلگ ہو جائیں، الگ تھلگ ہو جائیں، درختوں کی جڑیں کھانی پڑے، یعنی درختوں میں جا کے جنگلوں میں رہیں بے شک، لیکن کسی حالت میں موت آ جائے، لیکن فرقے غلط فرقوں کو جوائن نہ کریں، یہ بتایا گیا۔ تو آپ دیکھیں سوال یہاں پر ذہن میں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان دین کا سیدھا سادہ راستہ چھوڑ کر، قرآن و سنت سامنے موجود ہے، وہ کیوں چھوڑ دیتا ہے؟ اور دوسری چیزوں کی طرف کیوں مائل ہو جاتا ہے؟ سیدھا سادہ قرآن و سنت کا طریقہ کیوں نہیں اپناتا؟ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا بھی، پچھلی تفسیر میں میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی نا، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے آس پاس دائیں بائیں چھوٹی موٹی لکیریں کھینچی، اور آپ نے کہا کہ صراط مستقیم تو یہ ایک ہی ہے جو سیدھا ہے، ٹھیک ہے، اور جو گمراہی کے راستے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں۔ تو صراط مستقیم تو ایک ہے، لیکن پھر بھی لوگ صراط مستقیم کو چھوڑ دیتے ہیں اور فرقہ واریت میں پڑتے ہیں، تو اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیں، نمبر 1 وجہ تو یہی ہے کہ تفرقے میں پڑنے کی بڑی وجہ کہ دین یعنی قرآن اور سنت سے دوری، پتہ ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا ہے سورہ الانعام کی 3 آیات آپ نے پڑھی، 151 سے 153 تک، اس میں صراط مستقیم کے ہی مائل سٹون بتائے گئے۔ اگر صرف انہی کو کوئی اچھی طریقے سے پڑھ کر ان پر چلے تو اس کو اللہ تعالیٰ نے خود ہی کہا نا کہ ھذا صراط مستقیم، تو وہ سیدھے راستے پر ہوگا، ہاں؟ لیکن اسی کا نہیں پتا کسی کو، ظاہر ہے پھر نئے لوگ چلتے جو قرآن کا پتہ ہی نہیں کہ کیا کہتا ہے، صراط مستقیم کون سا ہے، تو ظاہر ہے پھر کیا ہوگا، سفر کے بازی میں ہی پڑے گا۔ جو جس کو کوئی چیز بتا دے گا، کسی بھی فرقے کے ہتھے چڑھ گیا، وہ کہے گا کہ بس اسی میں نجات ہے، اس طرح کیا کرو اس طرح کیا کرو، تو بس پھر وہ اسی کے ہتھے چڑھ گیا، کیونکہ خود کا پتہ ہی کوئی نہیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اور حدیث کیا کہہ رہی ہے۔ دوسری ریزن کیا ہوتی ہے؟ خواہش نفس کی پیروی ہوتی ہے، کہ دین پر عمل کرنا مشکل لگتا ہے اور دل پر چلنا بہت آسان بات ہوتی ہے۔ جو دل کہہ رہا ہے اس پر چل دو، جو دین کہہ رہا ہے وہ تو بہت مشکل ہے، کیسے کرے؟ تو اس لیے جس فرقے کی باتیں دل کو آسان لگتی ہیں نا، نفس پر آسان لگتی ہیں، اس کے پیچھے چل پڑتے ہیں، ہاں؟ یہ تو بہت آسانی سے آپ کو سمجھ میں آنا چاہیے۔ آج کل کے زمانے میں بھی کچھ ایسے سو کالڈ اسکالرس ہیں، سو کالڈ اسکالرس جو ٹی وی پہ بیٹھ کے ایسی باتیں کرتے ہیں جو آج کل کے لوگوں کو دلوں میں بڑی لگتی ہیں، پھک جاتی ہیں دلوں میں کہ یہ تو بڑا صحیح کہہ رہے ہیں، ہاں، کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، مرد عورت ہاتھ ملا لیں، اور دوپٹے کا تو قرآن میں ذکر ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی آج کل اسکالرس ہیں، تو لوگ کہتے ہیں کہ اچھا جنہوں نے دوپٹہ نہیں اوڑھنا وہ کہتے ہیں اچھا یہ تو بڑے اچھے ہیں۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دوسری ریزن ہوتی ہے خواہش نفس کی پیروی، کہ جہاں پر دل ٹھک گیا جس فرقے کے ساتھ تو اس کے پیچھے چل دیتے ہیں۔ پھر نمبر 3 وجہ کیا ہوتی ہے؟ آباء و اجداد کی پیروی، کہ میرے ماں باپ جو ہیں، باپ دادا، انہوں نے فلاں فلاں پیر کے ہاتھ پر بیعت کی تھی تو ہم تو انہی کے طریقے پر چلتے ہیں۔ تو بہت آسان ہے، جو باپ دادا کر رہے تھے وہ کرتے رہو، کون پڑھے اور کون پتہ کرے۔ اگلی چوتھی سوری پھر چوتھی ریزن کیا ہوتی ہے؟ اللہ کا ڈر نہیں ہوتی، لوگوں کا ڈر زیادہ ہوتا۔ اس لیے دین اپنانے کے بجائے جو چیز آسان لگتی نا، یعنی لوگوں میں جو زیادہ رائج ہوتی ہے اس کو اپنا لو، کیونکہ پھر آپ کو کوئی کچھ کہے گا نہیں۔ لوگوں کا ڈر زیادہ ہے نا، اللہ کا ڈر تو ہے ہی نہیں۔ تو جو معاشرے میں چیز راجے ہے، پریفرڈ ہے، جو چلی جا رہی ہے معاشرے کے اندر، جو عمل میں ہے معاشرے کے، اس کو اپنا لو تاکہ کوئی آپ کو برا نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ کا ڈر تو ہے کوئی نہیں، لوگوں کا ڈر ہے۔ تو یہ آسان بات ہے، معاشرہ جس نہج جس ڈگر پہ چل رہا ہے آپ بھی چلیں۔ تو یہ ہوتی ہے چوتھی ریزن کہ لوگوں کا ڈر ہوتا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہوتا۔ پانچویں ریزن کیا ہوتی ہے؟ تکبر اور انا۔ تکبر اور انا آڑے آتی کہ میرے فرقے کے جو بانی ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، باقی سب غلط۔ اتنی بحث مباحثے ہوتے ہیں کہ دیکھو یہ وہ فلاں غلط ہے، فلاں غلط ہے، فلاں کافر ہو گیا، فلاں یہ ہو گیا، مخصوص
امام یا مخصوص رہنما کی تقلید میں انتہا پسندی، یہ تکبر اور انا کے اوپر ہوتی ہے، کی وجہ سے ہوتی ہے۔ تکبر اور انا کیسے آڑے ہوتی ہے؟ کہ کسی مخصوص رہنما کی تقلید میں انتہا پسندی، کہ آپ اتنے انتہا پسند ہو جائیں کہ جو ہمارا فرقہ ہے بس وہ صحیح ہے، باقی سب کے سب غلط ہیں، وہ تو فلاں بھی کافر ہو گیا، فلاں بھی کافر ہو گیا۔ چھٹی ریزن کیا ہوتی ہے سب سے بڑھ کر فرقہ واریت کی؟ وہ حب جاہ اور حب مال بھی ہوتی ہے، یعنی مال کی محبت اور عہدے کی محبت۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ جس فرقہ جو فرقہ جوائن آپ کرتے ہیں وہ آپ کو اہمیت دیتا ہے، آپ کو ویلکم کرتا ہے، تو یہ ایک حب جاہی کی ایک قسم ہوتی ہے نا، تو آپ اس کو فوراً جوائن کر لیتے ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے، فرمایا کہ بھیڑوں کے کسی ریوڑ میں دو بھوکے بھیڑیے اتنی تباہی نہیں مچاتے جتنا حب مال اور حب جاہ کسی کے ایمان کو برباد کرتے ہیں۔ تو یہ دو چیزیں بھی جو ہیں انسان کو فرقہ واریت میں بھی ڈالتی ہیں، مال کی محبت اور عہدے کی محبت۔ مال کی محبت بھی ڈالتی ہے نا، یعنی جو فرقہ آپ کو بتا رہا ہے کہ نہیں اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہاں سے کما لو وہاں سے کما لو، تو یہ تو آج کل کو فتویٰ دے دیا گیا ہے جی کہ نہیں فلاں طریقے سے اگر لیا جا رہا ہے پیسہ تو وہ سود میں نہیں آتا، تو پھر یہ حب مال کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں فرمایا کہ جتنی دو جو بھیڑیے ہیں بھیڑوں کے ریوڑ میں گھس کر اتنی تباہی نہیں مچاتے۔ بھیڑیے اگر بکریوں کے ریوڑ میں گھس جائے تو کیا کرتے؟ تباہی، عظیم تباہی، ساری بھیڑوں کو کھا جاتے ہیں۔ تو کہا کہ اس سے زیادہ کہیں تباہی جو ہے مال کی محبت اور جاہ کی محبت ایمان کو تباہ کرتی ہے، اسی طرح تباہ کرتی ہے اور فرقہ واریت میں بھی ڈالتی ہے۔ تو فرقہ واریت تباہی ہے، سمجھ لیں کہ قوم کی ہلاکت ہے، قوم کو پستی کی طرف لے جاتی ہے۔ اور بچنے کا طریقہ کیا ہے اس سے؟ یہ تو وجوہات تھی نا کہ فرقہ واریت میں کیوں پڑتا ہے انسان۔ بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ ٹاپ آف دا لسٹ طریقہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بتایا؟ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب مل کر اللہ کی رسی یعنی قرآن کو مل کر پکڑ لیں۔ تو جب سب کے سب مل کر قرآن اور سنت کو پکڑیں گے تو پھر فرقہ واریت کہاں سے کرے؟ اسی کو تو نہیں پکڑتے، باقی پتہ نہیں کس کس چیز کو پکڑا ہوا ہے۔ دوسری اہم چیز کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر عمل کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے کہ جو کام میں کرنے جا رہی ہوں اس میں آخرت کا کیا فائدہ ہے، اور اس عمل کا جو بنیاد ہے، جو اس عمل کی دلیل ہے، وہ ہمیں دین سے ملتی ہے یا نہیں ملتی۔ اگر ہر کوئی یہ کام کرنا شروع کر دے گا، قرآن و سنت سے رجوع کر کے دیکھنا شروع کر دے گا کہ میں جو بھی کہنے جا رہی ہوں، جو بھی کرنے جا رہی ہوں، جو بھی عمل کرنے جا رہی ہوں، اس کا قرآن و سنت میں کیا دلیل ہے، تو ظاہری بات ہے کہ وہ قرآن و سنت سے جڑ جائے گا اور فرقہ واریت سے دور ہو جائے گا۔ اس کو پتہ چل جائے گا نا کیا صحیح اور کیا غلط۔ یہ تو پھر اسی طرح یہ کہ ہم میں سے ہر ایک کو ہر عمل سے جو پہلے اگر ہم یہ سوچنا شروع کر دیں نا کہ اس میں جو ہم کام کرنے جا رہے ہیں اس میں دین میں اس کی کیا بنیاد ہے، تو اس سے پھر فرقہ واریت اس طرح بھی ختم ہوگی کہ سب کا سوچ اور عمل ایک ہو جائے گا۔ اگر ہر کوئی اس طرح سے سوچنا شروع کر دے نا کہ ایک ایک اسٹیپ پہ سوچے کہ جو میں یہ کام کرنے جا رہی ہوں، رسم و رواج کو ہی لے لیں، جو میں رسم و رواج پہ عمل کرنے جا رہی ہوں موت کے وقت یا خوشی غمی کے وقت، تو اس کا دین میں کیا بنیاد ہے۔ اگر اس اسٹائل سے ہم میں سے ہر کوئی سوچنا شروع کر دے اور عمل کرنا شروع کر دے تو سب کا سوچ اور عمل ایک ہو جائے گا اور فرقہ واریت ختم ہو جائے گی۔ اب پتہ نہیں آپ کے اوپر سے گزر رہی ہیں باتیں، کچھ سمجھ میں بھی آ رہی ہیں؟ جی کچھ سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی آ رہا ہے الحمد جی للہ۔ سمجھ میں بالکل آ رہا ہے، بہت اچھی طرح سمجھ میں آ رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ کیونکہ دیکھیں شکر اللہ کا۔ ایکچولی ہمارے دکھ کے ساتھ آج معاشرے میں اتنی فرقہ واریت ہے، اس لیے یہ باتیں سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اتنی بالکل زیادہ فرقہ واریت ہے کہ سمجھ ہی نہیں آتا کون صحیح ہے اور کون غلط ہے۔ اچھا بھلا پڑھا لکھا بندہ بھی ایٹ اے ٹائم جو ہے کنفیوز ہو جاتا ہے کہ بھئی یہ فرقہ صحیح ہے کہ وہ فرقہ صحیح ہے، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں، وہ کہتے ہیں ہم صحیح ہیں۔ تو سیدھا راستہ کیا ہے؟ قرآن اور سنت کو پکڑنا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے، سنت کیا کہہ رہی ہے، دیٹس آل سمپل۔ لیکن ہم نہیں کرتے،
وہ ہی نہیں کرتے. اتنا مجھ سے بھی پوچھا جاتا ہے کون سے فرقے سے پڑھاتی, کون سے فرقے سے پڑھاتی. آئی سویئر ٹو گاڈ مجھے نہیں پتا کہ میرا فرقہ کون سا ہے. میں صرف قرآن و سنت پڑھاتی ہوں, مجھے یہی, آپ یقین کریں. اور میں یہی جواب دیتی ہوں کہ میرا فرقہ قرآن ہے اور سنت ہے. مجھے اس کا پتا ہے قرآن کیا کہہ رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا. تو بہرحال فرقہ واریت کے اوپر آیت تھی اور فرمایا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر جو فرقہ واریت میں پڑھتے ہیں ان سے کوئی تعلق نہیں, نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے جواب دہ ہیں. پھر تو کیا ہے, انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یعملون. پھر تو بندہ اور اللہ کا معاملہ ہے. جو بھی فرقہ واریت میں گرفتار ہو گیا اور پھر اللہ خود ہی پوچھ لے گا جس چیزوں میں وہ جو کچھ بھی کرتے رہے ہیں. اور پھر جو فرقہ واریت میں نہ پڑا, سیدھے راستے پر رہا, سنت اور قرآن کے راستے پر چلتا رہا, تو اس کے لیے کیا ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے. من جا, پھر جو کوئی لایا, بالحسنتی نیکی کو, فلہو تو اس کے لیے اشرو امثالہا 10 اس کی مانند ہیں, اس کی مثل ہے. جو ایک نیکی لے کر آئے گا اس کے لیے 10 گنا اس کو ثواب ملے گا, یہ کہا جا رہا ہے. من جا بالحسنتی فلہو اشرو امثالہا, جو ایک نیکی کو لایا تو اس کے لیے اس نیکی کی مثل 10 ہیں. 10 گنا نیکی کا ثواب بتایا جا رہا ہے یہاں پر. تو اللہ تعالیٰ کے فضل عظیم کا ذکر ہے اس آیت میں کہ جو ایک نیکی کو لایا تو اس کو تو 10 گنا کم از کم پڑھ کے اس کو اجر ملے گا. اور اس کے برعکس ومن جا بالسیئتی, جو لے کر آیا برائی کو, فلا یجزا, تو نہیں وہ بدلہ دیا جائے گا, الا مگر مثلہا, اسی کے مانند, وہم لا یظلمون, اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. اب نیکی تو کم از کم 10 گنا ملے گی بڑھا کے, لیکن برائی کے لیے کیا بتایا گیا کہ برائی جو لے کر گیا تو اس کو اس کا بدلہ بس ایک ہی برائی کے جتنے دیا جائے گا. فلا یجزا الا مثلہا, یعنی جتنی برائی کی اتنا ہی اس کا بدلہ ملے گا, اتنا ہی اس کو اس کا جزا ملے گی. اور اسی کی مانند, یعنی ایک برائی کی تو ایک ہی برائی کا بدلہ اس کو ملے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے. نیکی کی تو کیا ملے گا, کم از کم 10 گنا. برائی کی تو جتنی کی تھی اتنا ہی بدلہ ملے گا. ومن جا بالسیئتی فلا یجزا الا مثلہا, تو برائی جتنی کی تو اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم ہے نا, تو جتنی برائی کی بس اتنا ہی بدلہ ملے گا. ترمذی کی حدیث کا مفہوم ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اس کا فرمانا سچ ہے کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ کرے تو اے فرشتوں اس کی ایک نیکی لکھ لو, پھر اگر وہ نیکی کر لے تو 10 نیکیاں لکھو, اور اگر وہ برائی کا ارادہ کرے تو کچھ بھی نہ لکھو. ابھی برائی کا صرف ارادہ ہے تو کچھ نہ لکھو. اگر برائی کر چکے تو ایک ہی برائی لکھو, اور اگر برائی کا ارادہ کر کے نہ کرے, چھوڑ دے, تو ایک نیکی لکھ دو. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. تو دیکھیں کتنا فضل عظیم ہے کہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب میرا بندہ نیکی کا ارادہ بھی کرے, انما الاعمال بالنیات ہے, تو اس کے اوپر نیکی لکھ دی جائے. کر لے تو کم از کم 10 گنا. برائی کا ارادہ کرتا ہے تو کچھ بھی نہ لکھو, ابھی کی نہیں ہے. کر لے تب بھی ایک ہی برائی لکھو, اور اگر برائی کا ارادہ کر کے بھی نہ کرے تو پھر نیکی لکھ دو. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی آیت پڑھی. مسلم کی حدیث قدسی آپ کو پتا ہے بڑی خوبصورت, کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو میری طرف, جو انسان, جو شخص ایک بالش میری طرف بڑھتا ہے تو میں اس کی طرف ایک ہاتھ بڑھتا ہوں, جو ایک ہاتھ میری طرف بڑھتا ہے میں اس کی طرف 2 ہاتھ بڑھتا ہوں, اور جو پیدل چل کر میری طرف آتا ہے تو میں دوڑ کر اس کی طرف جاتا ہوں. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کا فضل عظیم کہ نیکی کے اوپر کیا ہے, کم از کم 10 گنا ہے. اور پھر آپ کو پتا ہے کہ نیکی کے اوپر تو اور بھی کئی گنا کی خوشخبری دی گئی ہے, جیسے سورہ البقرہ میں آپ نے پڑھا تھا, البقرہ آیت نمبر 261, مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء. کیا بتایا گیا
کہ ان لوگوں کی مثال جو اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں کیسی ہے؟ ایک دانے کی طرح ہے کہ اس دانے سے کیا ہوا، 7 بالیاں نکلی، اور ہر بالی میں کتنے دانے ہوئے؟ 100، تو کتنے ہو گئے؟ 700 دانے۔ تو اس میں کیا خوشخبری دی گئی کہ 700 گنا تک اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا ثواب دے سکتے ہیں۔ پھر آگے مزید فرمایا گیا واللہ یضاعف لمن یشاء، اس سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ بڑھا سکتا ہے جس کے لیے چاہے۔ تو کیسے بڑھا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ قرض حسنہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کس ریوارڈ کا اعلان کیا تھا؟ اضعافاً کثیرہ، اضعافاً کثیرہ، اتنا زیادہ بڑا کہ اس کا ریوارڈ ہے 700 گنا سے بھی بہت زیادہ، جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے، دین کی نشر و اشاعت میں خرچ کرتا ہے، تو اس کا اجر اضعافاً کثیرہ بتائے۔ اب یہ جو دیکھیں، اس کو بھی تھوڑا سا سمجھ لیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمت کا اعلان ہے کہ ایک ایک نیکی کو بڑھا چڑھا کر اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے، اور برائی جتنی کی اتنی ہی، اور جب تک نہیں کی تو نہیں لکھی جائے گی۔ تو برائی کرنے کی دیکھیں نا 3 صورتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1 کیا ہے کہ برائی کی نیت کی، لیکن پھر کیا ہوا، ہوش آ گئی، اللہ کی خاطر نہیں کیا، چھوڑ دی، تو اب کیا ہوگا، نیکی لکھی دی جائے گی اس کی جگہ پہ۔ برائی آپ نے سوچی تھی لیکن اللہ کی خاطر چھوڑ دی، باز آ گئے تو نیکی لکھ دی جائے گی۔ نمبر 2 کیا ہے، نیت کی برائی کی لیکن برائی کرنا بھول گئے، تو اب کیا ہے، نہ گناہ ہے نہ ثواب ہے۔ تیسری چیز کیا ہے، پوری کوشش اور نیت سے آپ نے برائی کی، یا برائی کرنے کی کوشش کی پوری لیکن ہو نہ سکی، تو پھر بھی ایک ہی برائی کا عذاب لکھا جائے، تو ظلم کسی پر بھی نہیں کیا جائے گا۔ جتنی برائی کرے گا اس کا بدلہ پائے گا، اور جو نیکی کرے گا تو اسے فضل عظیم سے 10 سے 700 گنا یا اضافن کثیرہ اللہ تعالیٰ اس کو اجر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ کے اجر عظیم اور فضل عظیم کا اس میں اعلان ہے کہ تم نیکی کرنے والے تو بنو، اجر تو میں نے دینا ہے، کتنا دوں گا، کم از کم 10 گنا ہے، اور پھر جتنا وہ بڑھانا چاہے بڑھا سکتا ہے، کرو تو صحیح۔ پھر فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی فرمایا جا رہا ہے کہ آپ فرما دیجئے، آپ کہہ دیجئے کل اننی، کہہ دیجئے کہ بے شک مجھے، ہدانی، ہدایت دی ہے مجھ کو، ربی، میرے رب نے، الا صراط مستقیم، صراط مستقیم کی۔ اہم آیت ہے یہ، ہمارے لیے یہ حکم دیا جا رہا ہے، اور اگلی 2-3 آیات بہت امپورٹنٹ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمام دنیا کے لوگوں کو پیغام دیا جا رہا ہے، آپ کو اور مجھ کو پیغام دیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب لوگوں کو بتا دیں کہ بے شک میرے رب نے مجھے سیدھے راستے کی ہدایت دے دی ہے۔ ہاں، یعنی سیدھا راستہ کون سا ہے؟ جس کے اوپر میں چل رہا ہوں، جو میں بتا رہا ہوں۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں پیچھے سے مسلسل صراط مستقیم کی بات ہو رہی ہے صراط مستقیم کی، صراط مستقیم ہی کے اللہ تعالیٰ نے وہ 10 مائل اسٹون آپ کو بتائے، اور کہا ھذا صراطی، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، صراط مستقیم ہے، تو اس کو بتایا گیا تھا۔ اور یہاں پہ صراط مستقیم کی بات ہے، کیونکہ دیکھیں صراط مستقیم ہی تو وہ راستہ ہے جو ہم نے ڈھونڈنا ہے، جس کے اوپر چلنا ہے، اور جو سیدھا جنت کی طرف لے کے جاتا ہے، اس کے علاوہ تو کوئی راستہ نہیں۔ ایک ہی یہ موٹر وے ہے صراط مستقیم جو آپ کو سیدھا جنت میں لے کے جاتی ہے۔ ادروائز اگر آپ کہیں ڈی ٹریک ہوئے نا، سائیڈ ویز موٹر وے سے اتر گئے، تو وہ پھر پتہ نہیں کہاں سے کہاں لے کے جائیں گے، لیکن جنت نہیں لے کے جائیں گے۔ اور یہی وہ راستہ ہے جس کے لیے ہم ہر دعا، ہر نماز کی ہر رکعت میں دعا کرتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم۔ وہی راستہ ہے یہ صراط مستقیم جو ہمیں مطلوب اور مقصود ہے۔ تو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیں کہ اصل میں کون سا سیدھا راستہ ہے، جو میرا راستہ ہے۔ قل اننی ہدانی ربی، بے شک میرے رب نے مجھ کو ہدایت دے دی ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی۔ تو میرے رب نے کس شکل میں سیدھے راستے کی ہدایت مجھے دے دی ہے، یہ آگے بتایا جا رہا ہے کہ صراط مستقیم کی ہدایت میرے رب نے کس صورت میں دی ہے مجھے، دینن قیمن، ایک ایسے دین کی شکل میں دی ہے جو بالکل درست ہے، سیدھا ہے۔ قیامن کا جو لفظ ہے، قیامن وہ قیام سے ہے، درست رکھنے والا، سیدھا، صفت مشبہ ہے۔
تو مجھے دینن قیمن کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے صراط مستقیم کی ہدایت دے دی ہے. دینن قیمن یعنی دین اسلام کی صورت میں جو درست ہے، ثابت ہے، محکم ہے، مکمل دین ہے، اس کی صورت میں دے دیا ہے ہدایت صراط مستقیم کی. اب جو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا پورا کا پورا تو اس کو صراط مستقیم مل جائے گا. جو دینن قیمن کے اوپر چلے گا پورا کا پورا، ادخلوا فی السلم کافہ کے اوپر عمل کر لے گا تو اس کو صراط مستقیم مل جائے گا. پھر مزید کہا گیا کہ دینن قیمن کون سا ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت دی ہے؟ یہ وہی ہے جو ملت ابراہیم حنیفہ، جو طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا. جو طریقہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا، یعنی مجھے جو اللہ تعالیٰ نے دین دیا ہے، جو سیدھا راستہ دیا ہے، دین اسلام کی شکل میں صراط مستقیم دکھایا ہے، یہ وہی راستہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا، جو ملت ابراہیم میں بھی تھا. یعنی ابراہیم علیہ السلام بھی اسی صراط مستقیم کے اوپر تھے، اور وہی طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دیا گیا، یہ بتایا جا رہا ہے. تو یہ وہی طریقہ ہے، دینن قیمن ہے، قیمن ہے دین اسلام جو ملت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ حنیفن، جو یکسو تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے. تو یہ طریقہ ہے اصل دین اسلام کا کہ انسان یکسو ہو جائے اللہ کی طرف اور شرک کسی حال میں نہ کرے. وما کان من المشرکین. تو ابراہیم علیہ السلام کی مثال دی جا رہی ہے، اور یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی صفت یہاں پر بیان ہو رہی کہ وہ یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. یہ قرآن میں کئی جگہ بیان ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ صفت اتنی پسند ہے کہ وہ حنیف تھے اور وما کان من المشرکین. کئی آیات میں ہے، آپ ریفرنس کی آیات لکھ لیں. سورہ البقرہ آیت نمبر 135، بقرہ 135، سورہ النحل 123، سورہ آل عمران 67. کم از کم ان آیات میں تو ہے، اس کے علاوہ بھی اور جگہ ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی ان کے طریقے کی تعریف کی ہے کہ وہ یکسو تھے اور مشرکین میں سے نہیں تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کی مثال دے رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ وہی ہے صراط مستقیم کا جو ملت ابراہیم علیہ السلام کا تھا. تو اب بات سوچنے کی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی مثال خاص طور پر کیوں دی گئی ہے؟ کسی اور پیغمبر کی بھی تو دی جا سکتی تھی نا، سبھی صراط مستقیم کے اوپر تھے کہ نہیں تھے؟ لیکن خاص طور پر، اور مشرکین میں سے بھی نہیں تھے، لیکن خاص طور پر ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے. تو اس لیے دی جا رہی ہے کیونکہ دیکھیں، نمبر 1 ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کے ماحول میں پیدا ہوئے تھے. بہت شدید، آس پاس ہر طرف بت پرستی تھی، لیکن اس کے باوجود بچپن سے ان کے اندر توحید کی طلب تھی. خالص توحید پر تھے، توحید کے علم بردار تھے، اور توحید کی خاطر انہوں نے بے شمار قربانیاں دی. اپنی اولاد کو بھی توحید پر قائم رہنے کی نصیحت کی اور توحید کی مثال بن گئے. اس لیے ان کی مثال دی جا رہی ہے. سورہ البقرہ آیت نمبر 130 میں بھی آتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الصَّالِحِينَ. البتہ تحقیق ہم نے اس کو چن لیا تھا دنیا میں بھی، ابراہیم علیہ السلام کو، اور آخرت میں بھی وہ کہاں ہوں گے؟ من الصالحین، صالحین میں سے ہوں گے. اسی میں آگے فرمایا گیا اِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. جب ان سے کہا گیا کہ اپنا آپ سپرد کر دو تو انہوں نے 1 منٹ نہیں لگایا، 1 سیکنڈ نہیں لگایا، اور کہا کہ میں نے اپنا آپ سپرد کر دیا رب العالمین کے. اس وجہ سے وہ چنے گئے. اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے بھی اور یعقوب علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی جو آپ پڑھ چکے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہذا تم مرتے دم تک مسلمان رہنا، وَلَا تَمُوتُنَّ وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور اس لیے بھی ابراہیم علیہ السلام کی مثال یہاں دی گئی ہے. ایک اور ریزن بھی ہے بہت اہم کہ یہود اور نصارہ ہو یا مشرکین ہو، تینوں فریق ابراہیم علیہ السلام کو اپنا پیشوا مانتے تھے. تینوں کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہمارے جد امجد ہیں، اور یہ بھی تسلیم کرتے تھے کہ وہ خالص ایک اللہ کو ماننے والے تھے. حتیٰ کہ مشرکین بھی اس بات کا اعتراف کرتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام بت پرست نہیں تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے کہ دیکھو، سیدھی راہ تو یہی ہے جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے.
اور وہی راہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بتا رہے ہیں. تو تم ابراہیم علیہ السلام کو اپنا جد ابجد مانتے ہو، پھر کہاں سے تم نئے عقائد فرقے گڑ کر لاتے ہو؟ ان کے دین پر قائم رہو. یہی دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو دے کر بھیجا ہے، اور یہی دین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں. تو ایک طرف تو تم کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام ہمارے پیشوا ہیں، رہنما ہیں، تو وہی دین اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی لے کر آئے ہیں. تو اب تم ان کو مان نہیں رہے ہو. تو اب ان کو مانو، ان کے دین کو. یہ تو وہی دین ہے جو تمہارے باپ دادا ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا. تو اس دین کو مانو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اور فرقہ واریت میں نہ پڑو. یہ ہدایت کی جا رہی ہے خاص کانٹیکس میں. لیکن پھر عام کانٹیکس بھی ہے اس کا، بہت اہم ترین ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سبھی کو یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اصل دین کیا ہے، صراط مستقیم کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے جو وہ لے کر آئے ہیں، جو ابراہیم علیہ السلام کا بھی طریقہ تھا، جو حنیف تھے، اور وہ مکانہ من المشرکین، اور مشرکین میں نہیں تھے. پھر فرمایا کہ مزید آپ لوگوں کو بتا دیجئے، قل ان صلاتی، کہہ دیجئے بے شک میری نماز، وہ نسکی، اور میری قربانی، وہ محیایا، اور میری زندگی، میرا جینا، وہ مماتی، اور میری موت، میرا مرنا، للہ، اللہ کے لیے ہے، رب العالمین، جو رب تمام عالمین، تمام جہان. تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور بہت ہی دل میں اترنے والی آیت ہے، اور دل میں اترنا ہی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سب کو بتا دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کہلوایا جا رہا ہے کہ آپ ان کو، میری امت کو، اپنی امت کو سمجھا دیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی امت کو بتا دیں، سمجھا دیں کہ یہ آیت، یہ الفاظ جو میں تم کو بتا رہا ہوں، اس کو دل میں اتار لو، اس سبق کو یاد کر لو جو میں تمہیں دینے جا رہا ہوں. کیا سبق ہے؟ کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، اور میرا مرنا، یہ سب کس کے لیے ہو؟ رب کے لیے ہو، اللہ کے لیے ہو، للہ، اللہ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا. تو توحید خالص یہی ہے، ہاں، جس پر ابراہیم علیہ السلام تھے، اور جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اور جس کا تقاضا کیا ہے کہ انسان کی تمام، سب سے پہلے بدنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہو. ان صلاتی، صلات نماز کے لیے آ رہا ہے نا، میری نماز. تو اس سے مراد صرف نماز ہی نہیں ہے، نماز ایک بدنی عبادت ہے. اس کے علاوہ جتنی بھی بدنی عبادات ہیں وہ اس میں آتی ہیں ان صلاتی کے اندر. اور بدنی عبادات کون سی ہیں؟ روزہ ہے، حج ہے، اعتکاف ہے، تعظیم ہے. یہ سب چیزیں کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، خالص نیت سے. یہ پہلا سبق ہے ہمارے لیے، میرے لیے، آپ کے لیے. ان صلاتی. اب آپ کہیں گے نماز تو اللہ ہی کے لیے ہوتی ہے، روزہ بھی اللہ کے لیے ہوتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ نہیں، کہیں کہیں پر انسان کبھی ریاکاری کا شکار ہو جاتا ہے، کیونکہ حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے کسی کو دکھانے کے لیے لمبا سجدہ کیا تو اس نے شرک کیا. اور اسی طرح پھر دیکھیں کہ قربا، یہ جو ہوتا ہے حج ہے، اگر وہ بھی کہیں سے یہ نیت آ گئی کہ میں پے در پہ حج کروں اور لوگ مجھے الحاج کہیں، تو پھر بھی خالص اللہ کے لیے نہیں رہتی. تو پہلا سبق ہے کہ تمام بدنی عبادات صرف اللہ کے لیے ہوں. ان صلاتی و نسکی، اور میری قربانی. نسک کا لفظ صرف قربانی کے لیے نہیں استعمال ہوتا. اب عام طور پہ قربانی کے لیے آتا ہے، لیکن نسک کے معنی کیا ہے، ڈیفینیشن کیا ہے نسک کی؟ ہر وہ عبادت اور اطاعت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے، وہ نسک کہلاتا ہے. ہر وہ عبادت اور اطاعت جو اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے. تو عام طور پر قربانی کے لیے کیوں استعمال ہوتا ہے؟ کیونکہ قربانی اللہ کے قرب کے لیے کی جاتی ہے نا، اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے. لیکن ویسے نسک کا وسیع مفہوم ہے، اور اس میں کیا آتا ہے؟ نسک میں ہر قسم کی مالی عبادات آ جاتی. ٹھیک، صلاتی میں کیا تھی؟ بدنی عبادات. نسک میں کیا ہے؟ مالی عبادات. یعنی ہر قسم کی جو صدقہ خیرات، جو صدقات واجبہ ہیں یا نافلہ ہیں، عشر ہے، زکوٰۃ ہے، وہ سب کس کے لیے ہو؟ خالص اللہ کے لیے ہو. اور پھر ظاہر ہے خالص اگر نسک قربانی کے لیے بھی لیں تو پھر قربانی بھی جو ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اللہ کے قرب کے لیے.
اور کسی کے لیے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر قربانی آپ جانور کی حساب سے سوچیں تو اس میں بھی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کے جیسا کہ اکثر عید الاضحیٰ پہ ہوتا ہے کہ بڑی بڑی باتیں ہم کرتے ہیں کہ جی ہم تو پہلے دن 6 بکرے اور اگلے دن 4 گائے اور اس کے بعد پتہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو ایسی باتیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بتانا چاہیے، کیونکہ یہ کس کے لیے ہوتی ہے یہ ساری قربانی ہماری؟ ان صلاتی و نسکی للہ رب العالمین. تو ایسی نہ باتیں کرنا چاہیے اور نہ ہی بتانا چاہیے. تو ہر قسم کی مالی عبادت بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ اللہ کے لیے. اور پھر اس کے بعد نسک میں جو قربانی آتی ہے، قربانی پھر اور چیزوں کی بھی ہوتی ہے. قربانی تو آپ وقت کی بھی دیتے ہیں، قربانی آپ اپنے مشاغل کی بھی دیتے ہیں اللہ کے لیے، قرآن کے لیے. تو وہ بھی کس کے لیے ہونا چاہیے؟ خالص نیت اللہ کے لیے کر کے ہونا چاہیے کہ یہ جو میں کام کرنے جا رہی ہوں وہ خالص اللہ کے لیے میں یہ وقت دینے جا رہی ہوں. جو بھی نیک کام کرنے جا رہے ہیں خالص اللہ کے لیے، کسی نمود و نمائش کے لیے نہیں کرنے جا رہے. تو ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے ہونا چاہیے، چاہے بدنی ہے، چاہے مالی ہے، چاہے قلبی ہے یا قولی ہے، جو بھی ہے وہ اللہ کے لیے ہونا چاہیے. کیونکہ اسلام کی پہچان خالص توحید ہے. خالص توحید ہے کہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہر کام ہو. آپ کو پتہ ہے عمل صالح کی پہلی شرط ہی ہے کہ خالص نیت اللہ کے لیے. اور جو خالص توحید ہوتی ہے اس میں دوسرا امپورٹنٹ فیکٹر بھی، پہلا امپورٹنٹ فیکٹر بلکہ کیا ہے؟ اخلاص نیت. اخلاص نیت. خالص توحید ایک اللہ ایک ہے، اور اس میں پھر اخلاص کیا ہے کہ ہر کام پھر ایک اللہ کے لیے ہوگا. تو ہر قسم کی عبادت اللہ کے لیے، کیونکہ خالص توحید یہی ہے، اور خالص توحید کے لیے اخلاص نیت ضروری ہے. یہ جملہ لکھ لیں آپ کہ ہر کام، کوئی بھی کام کرنے آپ جا رہے ہو، یا بدری عبادت ہو یا صلات ہو یا مالی عبادت ہو، نسک ہو، کچھ بھی ہو، اس میں اخلاص کو ضرور ٹاپ کے پر رکھیں کہ صرف اللہ کے لیے. کیونکہ ابھی جو اگلی آپ سورت پڑھیں گے نا، سورہ الاعراف، اس میں اعمال کے وزن کا ذکر آئے گا. تو اس میں پتہ چلے گا کہ وزن اعمال کا جو ہوگا وہ بنیادی طور پر اخلاص کی وجہ سے ہوگا. وزنی اعمال کون سے ہوں گے؟ جو بہت زیادہ اخلاص سے کیے گئے. ہاں، یعنی کوالٹی کاؤنٹ کرے گی، کوانٹٹی کاؤنٹ نہیں کرے گی. تو توحید خالص اور توحید کے اندر اخلاص نیت. پھر ہے اگلی چیز وہ محیا و مماتی. تو محیا جو ہے وہ آغاز ہے، اور ممات کیا ہے؟ انجام ہے. تو جنہوں نے بھی اپنے آغاز اور انجام دونوں رب العالمین کے لیے کر لیا تو وہی کامیاب ہے. محیا اور مماتی، جو ممات ہے وہ دونوں مصدر میمی ہیں، محیا اور ممات. تو بہرحال جس نے اپنی زندگی اور اپنا مرنا سب اللہ کے لیے کر لیا، اس کو بتایا جا رہا ہے کہ وہ کامیاب ہے. اب یہ میرا جینا اور میرا مرنا للہ رب العالمین کے لیے کیسے ہوتا ہے؟ نمبر 1، اس کے مطلب کیا معنی ہے اس کے کہ میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے ہو؟ تو پہلا معنی یہ ہے کہ میرا جینا بھی اللہ کے کلمے کی سربلندی کے لیے ہو، اور میرا مرنا بھی اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ہو. یہی کوشش ہو کہ میرا جینا مرنا سب اسی حالت میں ہو کہ میں دین کی سربلندی کے لیے کوشش کر رہی ہوں. اور دوسرا معنی یہ ہے کہ میرے جینے کا ہر رنگ ڈھنگ، ٹھیک ہے، سب جو کچھ بھی ہے وہ اس کے دین کے مطابق ہو، اس کی فرما برداری میں ہو. جینے کا ہر رنگ ڈھنگ جو کچھ بھی ہے وہ سب ہر عمل کے اوپر میرے اللہ کا رنگ نظر آئے. تو میرا جینا کس کے لیے ہو؟ اس کی خاطر ہو کہ میرے جینے کے ہر پہلو، ہر آسپیکٹ پہ اللہ کا دین، اس کی فرما برداری نظر آئے. اور پھر مرنا بھی اسی حالت میں ہو کہ میں اس کی فرما برداری پر قائم ہوں. تو اس آیت کا تو سبق اور اس کا اصول بہت ہی امپورٹنٹ ترین ہے. کیا سبق ہے اور کیا اصول بنانا ہے؟ کیا اصول بنانا ہے کہ صرف آپ نے کیا کرنا ہے کہ دنیا میں صرف اپنے آپ کو ضروریات زندگی جو دنیا کی ہیں اس میں مشغول نہیں رکھنا. یہ اس کا امپورٹنٹ ترین سبق ہے کہ آپ نے ٹائم نکالنا ہے اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، دین کے سر بلندی کے لیے، کہ میں اپنا جو دنیا کے مشغلے ہیں اس میں سے ٹائم نکالوں، اور میرا جینا کچھ رب العالمین کے لیے بھی ہو. کچھ ٹائم تو رب العالمین کے لیے ہو کہ میں دین کی سربلندی کے لیے کچھ نہ کچھ ضرور کر سکوں. تو دنیا میں اتنا گم نہیں ہو جانا چاہیے کہ بالکل بھی دین کے لیے انسان ٹائم نہ نکال سکے.
تو پھر تو اس آیت پر عمل نہیں ہوگا کہ میرا جینا رب العالمین کے لیے ہو، اور میرا مرنا رب العالمین۔ اگر یہ کرنا ہے تو کچھ نہ کچھ ٹائم اپنے دین کے لیے نکالنا ہی نکالنا ہے۔ اور اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان دوسرا جو مانی ہے اس کے حساب سے دیکھیں تو اصل حقیقت یہ ہے کہ انسان کا کھانا پینا چلنا پھرنا طور طریقے رسم و رواج وہ سب کس کے مطابق ہونا چاہیے؟ جو زندگی گزارنے کے لیے اس کے طور طریقے ہیں، کھانا پینا چلنا پھرنا پہننا اوڑھنا رسم و رواج، یہ سب کس کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ ہے میرا جینا رب العالمین کے لیے۔ محیا جو ہے رب العالمین کے لیے کیا ہے؟ دونوں معنی میں ہے کہ میرا چلنا پھرنا پہننا اوڑھنا طور طریقے رسم و رواج سب کیا ہوں؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں۔ اور دوسرا کیا ہے کہ میرے جینے میں صرف میں اپنے لیے نہ جیوں کہ میری زندگی صرف اپنے لیے ہے یا اپنے بچوں کے لیے، بلکہ میرا جینا رب العالمین کے لیے بھی ہو کہ میں دین کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں تو کروں۔ تو اللہ کا جو حق ہے ہمارے پر سب سے پہلے ہے کہ اللہ تعالیٰ رب العالمین ہے، اس نے ہی پیدا کیا ہے، وہی پالتا ہے سب کو دنیا میں، اسی نے ہر کچھ دینا ہے اور لوٹ کر بھی اسی کے پاس جانا ہے۔ تو پھر سارے کام اسی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے نا، اسی کے حکم کے مطابق ہونا چاہیے۔ میرا جینا رب العالمین کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور ایسا کرنے کی بنیادی جو ٹپ ہے نا وہ وہی ہے جو پیچھے اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جائے۔ تو یہ سب باتیں جو ہوتی ہیں وہ آپس میں لنکڈ ہیں۔ میرا جینا اور میرا مرنا رب العالمین کے لیے کب ہوگا؟ کہ جب میں پوری کی پوری اسلام میں داخل ہو جاؤں گی، یعنی اسلام کے ایز اے پیکج لے لوں گی، تو پھر میری زندگی اسلام کے مطابق ہو جائے گی نا، جینا رب العالمین کے لیے ہو جائے گا۔ اور جب جینا رب العالمین کے لیے ہو جائے گا تو ظاہر ہے پھر انسان اسی طریقے کے پر مرے گا اور مرنا اس کا رب العالمین کے لیے ہو جائے گا۔ مرتے مرتے تک وہ رب العالمین کے طریقے پر کام کر رہا ہوگا تو جینا مرنا سب رب العالمین کے لیے ہو جائے گا۔ یہی سبق یہاں پر دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری چار چیزیں جو ہیں وہ رب العالمین کے لیے کرنا ہے، یہ سکھایا جا رہا ہے، ٹپ سکھائی جا رہی ہے۔ چار چیزیں، صلاتی ہر بدنی عبادت، نسکی ہر مالی عبادت، ہر قربانی، ماہیایا زندگی کا ہر کام، و مماتی اور مرتے دم تک کی فکر کہ حسن خاتمہ ہو میرا، حسن خاتمہ ہو میرا، یہ سب رب العالمین کے لیے ہو۔ یہ ہے سبق اہم ترین اس آیت کا۔ لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، رب العالمین کی تعریف بتائی جائے۔ ہاں، لا شریک اللہ، جس کا کوئی شریک ہی نہیں ہے، دور دور تک کوئی شریک نہیں ہے، اس کے بن جاؤ، اس کے لیے جینا مرنا کر لو۔ تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوایا جا رہا ہے، لیکن کس کے لیے؟ امت کی تعلیم کے لیے، میری اور آپ کی تعلیم کے لیے، کہ اپنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے کر لو جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ جب کوئی شریک ہی نہیں ہے تو ہر چیز اسی کے لیے ہونا چاہیے نا۔ اور مزید کیا کہلوایا جا رہا ہے کہ وہ بذالک امرت، کہ آپ بتا دیں کہ میں تو اسی کا حکم دیا گیا ہوں۔ کس کا حکم؟ کہ یہ صلاتی نسکی و ماہیایا و مماتی رب العالمین کے لیے کروں۔ تو دیکھو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں نے تو اس کے اوپر پورا پورا عمل کر لیا، اور میں تو پہلا فرما بردار ہوں، پہلا فرما بردار ہوں۔ تو آپ کے ذریعے ہمیں بھی یہ سبق دیا جا رہا ہے کہ دیکھو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا کہ قل ان صلاتی و نسکی و ماہیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، ہاں وبذالک امرت، تو مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا تھا تو میں نے تو فوراً عمل کر لیا، اور میں سب سے پہلے اللہ کا فرما بردار بنتا ہوں۔ تم تو میری امت ہو، تم کو بھی اسی حکم پر عمل کرنا ہوگا، اسی حکم پر عمل کرو کہ وذالک امرت وانا اول المسلمین۔ تو یہ اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کا اصول ہے کہ وہ ہر نبی سے پہلے اللہ کی اطاعت کے بارے میں اقرار کرواتے ہیں، کیونکہ ہر نبی پہلے خود اقرار کرتا ہے پھر امت سے کرواتے ہیں تاکہ اس کی بات بہت زیادہ پر اثر ہو۔ جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ وہ جو ہے یونس 72، اس میں حضرت نوح سے کہلوایا گیا کہ انہوں نے کہا کہ وہ امرت ان اکون من المسلمین، ٹھیک ہے، یہ نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ میں تو یہی حکم دیا گیا ہوں
کہ میں سب سے پہلا فرما بردار ہو جاؤں، سورہ یونس 72۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کیا کہا تھا، انہوں نے کہا تھا علیہ توکلوا ان کنتم مسلمین، اللہ ہی پر توکل کرو اگر تم فرما بردار ہو۔ پھر ان کے حواریوں نے ان کو کیا جواب دیا تھا، انہوں نے کہا تھا واشہد باننا مسلمون، کہ گواہ رہی ہے کہ ہم فرما بردار ہیں۔ پھر یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا آتا ہے، ان کی کیا دعا ہے کہ یوسف علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی، فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ مجھ کو فوت کرنا فرما برداری کی حالت میں اور ملا دینا نیکوکاروں سے۔ اور اب کیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہلوا دیا گیا کہ آپ بتا دیجئے اپنی امت کو کہ دیکھو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے اور میں تم سب سے پہلا فرما بردار بنتا ہوں، تو اب تم مجھ سے سبق سیکھو کہ پہلا فرما بردار بننے کی کوشش کرو۔ اور قرآن میں نبیوں کے علاوہ ہمارے لیے بھی کچھ کہا گیا ہے، امت مسلمہ کے لیے کیا کہا گیا ہے، آپ دیکھیں سورہ الحج کی آیت نمبر 78 ہے، الحج 78، وجاہدوا فی اللہ، اور انتھک محنت کرو اللہ کے راستے میں، حق کا جہاد ہی، جیسا کہ حق ہے اس کی راہ میں کوشش کرنے کا، ہوَاجْتَبَاكُمْ، اس نے تم کو چن لیا ہے، کس کو چن لیا ہے، مجھے اور آپ کو، امت مسلمہ کو اس نے اجتبا سے ہے، ہوَاجْتَبَاكُمْ، اس نے چن لیا ہے تم کو، وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، اس نے تمہارے لیے دین میں کوئی تنگی نہیں بنائی ہے، بہت آسان دین دیا ہے، ملت ابیکم ابراہیم، کون سا دین دیا گیا ہے، جو تمہارے والد یعنی تمہارے آبا ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا۔ اور آگے بڑے ہی زبردست جملہ ہے سورہ الحج کا، ہوا سماکم المسلمین من قبل وفی ھذا، اور اس نے تو تمہارا نام ہی مسلمین رکھا ہے، پہلے بھی اور اس میں بھی، پہلے کی کتابوں میں بھی اور پہلے کے زمانے میں بھی اور اس قرآن میں بھی، شروع سے ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہارا نام، میرا اور آپ کا نام، امت مسلمہ کا نام مسلمین ہی رکھا ہے، تو مسلمین بن کے دکھاؤ۔ تو اس آیت سے کیا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کی امت کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ ہماری پہچان، ہماری آئیڈینٹی کیا ہے، کہ ہم مسلمان ہیں، وانا اول المسلمین ہے، مسلم بنے، فرما برداری اللہ تعالیٰ کی اختیار کریں۔ تو انا اول المسلمین انسان کیسے بنتا ہے، جس کا یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے نا، حکم ہے نا کہ آپ بتا دیں کہ مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے، امرتو، میں حکم دیا گیا ہوں، ٹھیک۔ تو جب آپ کو حکم دیا گیا تو آپ کی امت کے لیے حکم نہیں ہے، آپ کی امت کے لیے بھی ہے کہ امت کے لیے کیا حکم ہے کہ وہ انا اول المسلمین بنے، کہ میں سب سے پہلی حکم پر عمل کرنے والی بنوں۔ تو یہ کیسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سامنے آیا اور بس اسی وقت سے عمل شروع ہو گیا، پھر کوئی چیز نہیں سوچنی، کوئی اپنی انا، کوئی خواہش نفس، کوئی دنیا کا ڈر، سب پیچھے، اب میں نے سب سے پہلے اس پر عمل کرنے والا ہے۔ پائنیئر بننا ہوتا ہے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اندر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے اندر، تب انسان انا اول المسلمین پر عمل کر رہا۔ یہ جیسے ابراہیم علیہ السلام کی بات میں نے آپ کو بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا اسلم، تو انہوں نے کہا اسلم تو لرب العالمین، اسلم تو لرب العالمین، ایک سیکنڈ نہیں لگایا، ایک سیکنڈ نہیں لگایا، اللہ نے کہا اپنا آپ میرے حوالے کر، انہوں نے کہا کر دیا۔ یہ ہوتا ہے انا اول المسلمین، انا اول المسلمین۔ اب دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نے تمہارا نام ہی مسلم رکھا ہے، شروع سے آخر تک۔ مسلم کون ہوتا ہے؟ عربی لغت میں مسلم کے معنی ہے وہ اونٹ جس کی نکیل اس کے مالک کے ہاتھ میں، جدھر چاہے اس کو موڑ دے۔ تو پھر اول المسلمین کون سا انسان ہوتا ہے، کون سا شخص ہوتا ہے، اللہ کا حکم سامنے آئے فوراً اسی طرف مڑ جائے کہ بس اس میں نے عمل کرنا ہے، اور فوراً عمل کرنا ہے۔ کیونکہ دیکھیں اگر انسان فوراً عمل نہیں کرتا نا تو پھر بہت سی چیزیں آڑے آ جاتی ہیں۔ ایک تو انسان کو عمل بھول جاتا ہے، اب اس وقت آپ کو ایک دم سے دل میں ایک خواہش اٹھتی ہے، امنگ اٹھتی ہے کہ یہ اللہ کا حکم سامنے آ گیا تو میں اس کے اوپر عمل کروں، نہیں فوراً آپ عمل کرتے، تھوڑے دن گزر جاتے ہیں، آپ بھول جاتے ہیں، یا وہ ایک جو پیچھے ہمارے لگا ہوا ہے نا عدو مبین، وہ بلا دیتا ہے آپ کو، یا پھر کچھ باتیں ایسی ہو جاتی ہیں کہ اس کے اوپر عمل نہ کریں۔ تو یہ بہت ہی یاد رکھنے کی بات ہے، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ،
کہ جو اول المسلمین بنتا ہے نا اس میں اس کے بڑے فائدے ہیں. وہ حدیث یاد کر لینا کہ جو کسی نیک کام کی بنیاد ڈال دیتا ہے پھر اس کو دیکھ کر لوگ نیک کام کرتے ہیں تو اس کو ان سب کا بھی ثواب پہنچتا ہے. اس کے علاوہ کہ ان لوگوں کے ثواب میں کمی نہیں کی جاتی. تو دیکھیں کتنا فائدہ ہے انا اول المسلمین بننے میں. ہم؟ اول المسلمین کے بس حکم سامنے آیا اور میں نے عمل کرنا ہے. اب آپ کی صرف موٹیویشن کے لیے ایک چھوٹی سی بات مجھے اس آیت پہ یاد آئی ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ ہم نے انا اول المسلمین کی آیات پڑھی تھی اور ساتھی جو ہے ہماری جو ٹیچر تھے انہوں نے تھوڑے دنوں کے بعد ابھی تو دور تھا پردے کا حکم لیکن انہوں نے کسی چیز میں کہیں سے بتایا ریفرنس میں بتایا اور پردے کا حکم سمجھا دیا اور اس سے انہوں نے لنک کر دیا کہ بات یہ ہے کہ وہ انا اول المسلمین بننے کی بات. تو آپ یقین کریں کہ اتنا دلوں پر اثر تھا کہ اگلے دن بہت ساری ہماری ساتھی تھیں جن کو اللہ نے توفیق دی انا اول مسلمین بننے کی کہ وہ پردے کے ساتھ کلاس میں آئی. ایک دن بھی نہیں لگایا تھا. تو یہ ہوتا ہے انا اول المسلمین. اور یہ تو پردے کی آپ کو میں نے مثال دی ہے. حکم تو بہت سارے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے جو سامنے آتے ہیں جو آپ پڑھتے رہتے ہیں روز ہی حکم پڑھ رہے ہوتے ہیں. ابھی پچھلی تفسیر میں بھی آپ نے کتنے سارے احکامات پڑھے ہیں ٹھیک پڑھے تھے 9-10 احکامات. تو اس کے اندر بھی انا اول المسلمین کے اوپر ہی عمل کرنا چاہیے. ہر عمل جہاں اللہ کا حکم آیا سوچنا نہیں چاہیے کہ اچھا ابھی کیسے اس پہ عمل ہوگا اچھا کرتی ہوں ہاں میرا ارادہ تو ہے کروں گی انشاءاللہ تعالی اللہ توفیق دے گا کر لیں گے. اچھا حج کر لیں گے تو پھر کر لیں گے. اچھا عمرہ کریں گے تو پھر کر لیں گے. نہیں کب کر لیں گے انتظار نہیں کریں. حکم آیا فوراً وانا اول المسلمین پر عمل کر. لکھ لیں کہیں لگا لیں اس کو اس آیت کو لکھ کر بہت کام کی آیت ہے. پھر مزید کہلوایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی کہ آپ ان کو بتائیں قل اغیر اللہ کہہ دیجئے کہ اللہ کے سوا ابغی میں تلاش کروں ربن کوئی اور رب. وہ ہوا رب کل شیء حالانکہ وہ رب ہے ہر چیز کا. کیسی باتیں کرتے ہو تم. کہلوایا جا رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں اللہ کے سوا کسی اور کو رب بنا لوں ہے جبکہ وہ ہر چیز کا رب ہے. تو پچھلی آیت میں اخلاص عبادت کا حکم تھا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اب اس آیت میں کیا ہے اخلاص توکل کا حکم ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر میں کسی اور کو رب کیسے بنا سکتا ہوں جبکہ پوری کائنات کا بنانے والا اور چلانے والا مدبر خالق مالک وہی ہے. کریٹر اونر سسٹینر سب وہی ہے رب وہی ہے. تو اس کو چھوڑ کے کسی اور کو رب کیسے بنا سکتے ہیں. وہ ہوا رب کل شیء ہر چیز کا رب ہے. اور میں بھی وہ کائنات پوری کائنات کا رب ہے نا بلکہ کائناتوں کا رب ہے رب العالمین ہے اور میں بھی کائنات کا حصہ ہوں. تو میں بھی کیوں نہ کائنات کی دوسری چیزوں کی طرح اپنے اختیار سے اس کی فرما برداری کروں. کیوں نہ کروں ایسے. تم کیسے مجھ کو سبق دیتے ہو کہ میں اللہ کو چھوڑ کے کوئی اور رب بنا لوں. تو اخلاص دونوں میں چاہیے. جیسے میں نے آپ کو بتایا پچھلی آیت میں اخلاص میں عبادت میں اخلاص کا ذکر تھا اور اس میں کیا ہے توکل میں اخلاص کا ذکر ہے. تو عبادت میں بھی اخلاص چاہیے اور توکل میں بھی اخلاص چاہیے. تو ایاک نعبدو جب آپ پڑھتے ہیں تو وہ کیا ہے اخلاص ہے عبادت کہ ہم صرف اور صرف تیری عبادت کریں گے. اور ایاک نستعین کیا ہے یہ اخلاص ہے توکل میں کہ صرف تجھ سے ہی مدد طلب کریں گے اور اس پر یقین رکھیں گے کہ تو مدد کرے گا کسی اور سے نہیں طلب کریں. پھر فرمایا جا رہا ہے ولا تکسبو اور نہیں کمائے گا نہیں کماتا کل نفس ہر نفس الا مگر علیہ اسی کے ذمہ ہے. جو کوئی بھی نفس کوئی بھی کمائی کرے گا تو وہ خود ہی اس کے بارے میں بھگتے گا اچھا یا برا. کل نفس الا علیہ اسی کے ذمہ ہے. اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ ولا تزرو نہیں کوئی بوجھ اٹھائے گا وازرتن کوئی بوجھ اٹھانے والا وزرا بوجھ اخرا کسی دوسرے کا. بہت ہی کام کی بات بتائی جا رہی ہے. اب یہ تھوڑا سا الفاظ کو دیکھ لیں تزرو اور وازرتن اور وزر یہ تینوں ایک ہی روٹ سے ہیں وزر سے واو زال اور را. تو وزر کس بوجھ کو کہتے ہیں ایسے بوجھ کو کہتے ہیں جو لٹرلی کپڑے کو بچھا کر اس میں سارا بوجھ اکٹھا کیا جائے اور اس سے پوٹلی بنائی جائے
گناہوں کی پوٹلی کو کہا جاتا ہے وزر. اور ولا تزرو، تا اس میں مؤنث کی ہے کیونکہ نفس کا ذکر کیا جا رہا ہے. اور وازرتن بھی کیا ہے؟ مؤنث کا صیغہ ہے، بوجھ اٹھانے والی، اسم فاعل واحد مؤنث ہے. تو کوئی بوجھ اٹھانا والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ولا تکسب کل نفس الا علیہا، ہر نفس جو بھی کمائے گا وہ خود اسی کا ذمہ دار ہوگا. تو خاص کانٹیکس میں تو یہاں پر کیا بات ہو رہی ہے؟ مشرکین مکہ جو آخرت پر یقین نہیں رکھتے تھے وہ مسلمانوں سے کہتے تھے کہ توحید چھوڑ دو اور ہمارا دین جو ہے واپس اپنا لو. تو دیکھو ایک تو قیامت تو آئے گی نہیں، اور اگر آئی بھی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے، چلو ہم ذمہ دار ہیں. جیسے آج بھی لوگ کہتے ہیں نا، کبھی سنتے ہیں آپ، ارے چھوڑو یار آج تم یہ کام کر لو، چلو چلو کوئی گناہ ثواب نہیں ہے، اگر گناہ ہوگا تو چلو میرے ذمہ ہوگا، آج تو کر لو. یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ سنا ہے کبھی آپ نے؟ چلو آج تو چلو نا، میرے ساتھ کچھ نہیں ہوتا، چلو میں ذمہ دار ہوں، اچھا تم میرے ساتھ چلو. تو بہرحال اسی طرح مشرکین مکہ کہتے تھے مسلمانوں سے کہ دیکھو توحید چھوڑ دو، ہمارا دین اپنا لو، قیامت آئے گی تو تمہارے گناہوں کا بوجھ ہم اٹھا لیں گے. جیسا کہ سورہ العنکبوت میں اس کا ذکر بھی ہے. سورہ العنکبوت آیت نمبر 12 ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ وَمَا هُمْ بِحَامِلِينَ مِنْ خَطَايَاهُمْ مِنْ شَيْءٍ إِنَّهُمْ لَكَاذِبُونَ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو لوگ ہیں کفار، وہ مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے راستے پہ چلو، قیامت میں تمہارے گناہ ہم اٹھا لیں گے، نحمل خطاياكم. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ حالانکہ یہ لوگ ان کے گناہوں میں سے ذرا بھی کچھ بھی نہیں اٹھا سکتے، ہاں، من شعین، اور بے شک البتہ وہ جھوٹے ہیں، انہم لکاذبون، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا. تو یہاں پر ان کی اسی بات کا یہاں پر بھی جواب دیا جا رہا ہے کہ تم جھوٹی باتیں کر رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا کہ کوئی کسی کا بوجھ اٹھائے. ولا تکسبو، نہیں کماتا کل نفس، کوئی نفس الا مگر علیہا، ہر نفس کے اعمال کا بوجھ جو ہے وہ خود اس کے ذمہ ہوگا. ہر کوئی اپنی اچھائی برائی کا نتیجہ خود بھگتے گا، جیسے اعمال ویسا بدلہ. ہر کسی کو اپنے عذاب و ثواب کا ذمہ خود بھگتنے ہوگا. اور یاد رکھو کہ ولا تزرو وازرۃ وزر اخرى، کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. کیسے اٹھائے گا؟ کوئی بھی نہیں اٹھائے گا. قرآن بھرا پڑا ہے نا، بتا دیا. کوئی گہری دوستی، خلتن، کوئی نسب کا رشتہ، کوئی اور رشتہ، کوئی بیوی، کوئی بیٹا، کوئی باپ، کچھ بھی کام نہیں آئے گا. کوئی فدیہ بھی دے کر چھوٹنا چاہے تو چھوٹ نہیں سکے گا. بہت کچھ بتایا ہے. تو کوئی نفس کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، چاہے کتنا قریبی رشتہ دار بھی کیوں نہ ہو. یہ تو بھرا پڑا ہے. جیسے فرمایا قرآن میں، یوم یفر المرء لأبیہ وصاحبتہ وبنیہ، وہ دن تو ایسا ہوگا جس دن انسان بھاگے گا اپنے باپ سے، ماں باپ سے بھی، اور اپنی بیوی سے بھی، اور اپنے بچوں سے بھی. تو ہر کوئی دوسرے سے منہ چھپائے گا، کیونکہ کوئی کسی کو اپنی نیکیاں دے کر جہنم میں تو نہیں جانا چاہے گا. تو کوئی بوجھ اٹھانے والا اس دن کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. ثم الی ربکم مرجعکم، پھر تمہارے رب کی طرف تمہارا مرجع ہے، لوٹنے کی جگہ ہے. وَيُنَبِّئُكُم، پھر وہ بتا دے گا تم کو، بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، وہ پھر سب کچھ تمہیں بتا دے گا جن باتوں میں تم اختلافات کرتے. یعنی اختلاف سے ہی بات شروع ہوئی تھی نا، تو اسی سلسلے میں بات ہو رہی تھی کہ پھر سب کو لوٹنا تو اسی کی طرف ہے. پھر جو بھی اختلافات تم دین میں کرتے رہے، صراط مستقیم چھوڑ کر ادھر ادھر بھٹکتے رہے، سب کچھ کھل کر سامنے آ جائے گا، سب کچھ بتا دیا جائے گا کون صحیح کر رہا تھا اور کون غلط کر رہا تھا. وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ذات ہے، جَعَلَكُمْ، اس نے بنایا تم کو، خلائفہ جانشین، الارض زمین میں، ورفع اور بلند کیے، بعضکم تم میں سے بعض کو، بلند کیا تم میں سے بعض کو، فوق بعض اوپر بعض کے، درجات درجات. ٹھیک ہے؟ اللہ وہ ذات ہے جس نے تم کو بنایا ہے زمین پر خلیفہ، تم کو یعنی انسان کو خلیفہ بنایا ہے زمین کے اوپر. خلائف جو ہے خلیفہ کی جمع ہے، اور خلیفہ کہتے ہیں جانشین کو، پیچھے آنے والا، یعنی ایک کے بعد ایک آنے والی نسل. تو اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس نے تم کو زمین پر خلیفہ بنایا ہے. اس کے دو تین معنی کیے گئے ہیں.
پہلا معنی تو یہ ہے کہ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر خلیفہ بنایا تھا نا، انی جائل خلیفہ، تو اس سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو کیا بنایا تھا؟ خلیفہ بنایا تھا زمین کے اوپر. تو ان کے بعد جتنی بھی انسانی نسل آئے گی تو اللہ کی خلیفہ ہوگی، ایک کے بعد ایک آئے گی. پہلا معنی تو یہ ہے. آدم علیہ السلام کو کہا تھا نا اللہ تعالیٰ نے، بھول گئے آپ؟ انی جائل فی الارض خلیفہ، کہ تم کو خلیفہ بنانے والا ہوں. تو جب ان کو خلیفہ بنایا تو جتنے بھی لوگ ان کے بعد آئیں گے تو وہ کیا ہوں گے؟ وہ ان کے خلیفہ ہو جائیں گے، ایک کے بعد ایک. دوسرا معنی یہ کیا گیا ہے اس کا کہ انسان کو دنیا میں اللہ کا خلیفہ بنایا گیا ہے. اللہ نے اس کو کچھ اختیارات اور ارادے دیے ہیں تاکہ وہ ان کے ذریعے زمین پر اللہ کی خلافت کو قائم کرے، اللہ کے احکامات کو قائم کرے. یہ دوسرا معنی کیا گیا ہے. تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے کہ انسان سے پہلے جیسے آپ نے پڑھا تھا کہ جنات زمین کے اوپر جو تھے آباد تھے، تو ان کو ہٹا کے پھر انسان کو وہاں پر پیدا کیا گیا. اس طرح انسان کو کیا کیا گیا؟ جنات کی جگہ پر خلیفہ بنا دیا. تو بہرحال جو بھی معنی ہو، انسان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا گیا ہے. اور خلیفہ ایک کے بعد ایک آنے والا بھی ہوتا ہے، اور خلیفہ وہ بھی ہوتا ہے جو احکامات کو رائج کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہو. تو اس نے تم کو بنایا ہے، انسان کو زمین کے اوپر خلیفہ بنایا ہے. اور خلیفہ بنا کے دوسرا کام کیا کیا ہے؟ وہ رفع، اس نے بلند کیا ہے تم میں سے بعض کے اوپر بعض کو درجات میں. ایک جیسے درجات نہیں دیے ہیں خلیفہ بنا کے انسان کو دنیا میں، درجات مختلف رکھے ہیں. ان کی جو عہدے ہیں، جو درجے ہیں، ان کو مختلف رکھنا ہے. تو دراصل اللہ تعالیٰ اپنا تخلیقی منصوبہ جو ہے، کریشن پلان، اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں کہ دنیا میں سب اکٹھے نہیں آئیں گے، سب ایک کے بعد آئیں گے، ایک کے بعد ایک آئیں گے. اپنی باری آنے پر ہر کوئی دنیا میں آئے گا. اور پھر دنیا میں آنے والے جو ایک کے بعد ایک آئیں گے، ان کا دنیا میں آنے پر درجہ بھی مختلف رکھا گیا ہے. یعنی اسٹیٹس دنیا میں مختلف ہوتا ہے نا، ہر کسی کا ایک نہیں ہے. ہاں؟ بھئی کوئی غریب ہوتا ہے، کوئی امیر ہوتا ہے، کوئی عقل مند ہوتا ہے، کوئی کم عقل ہوتا ہے، کوئی خوبصورت ہوتا ہے، کسی کی کم شکل ہوتی ہے، کسی کا علم زیادہ ہوتا ہے، کسی کو حکمت دی ہے، کسی کو ذہانت دی ہے، مال کی قلت ہوتی ہے، کسی کو کثرت ہوتی ہے. تو یہ سب کیا ہے؟ یہ بعدکم ورفع بعدکم فوق بعد درجات ہیں. اللہ تعالیٰ کی جو منصوبہ بندی ہے دنیا کو بنانے کی، کریشن پلان، اس میں یہ درجات رکھے گئے ہیں حکمت اور مصلحت کے تحت. ٹھیک، یہ درجے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ نے کہ کسی کا کچھ اسٹیٹس ہے اور کسی کا کچھ اسٹیٹس ہے. لیکن یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ ایسا کیا گیا ہو کہ ایک کو سب کچھ دے دیا اور کسی کو کچھ بھی نہیں دیا. نہیں، آپ فائنڈ آؤٹ کریں تو کسی نہ کسی کے اندر کوئی بہت بڑی صلاحیت موجود ہوتی. لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ اپنی جو دنیا کا پلان یہ بتا رہے ہیں کہ ایک تو دنیا میں ہر سب کو اکٹھا نہیں بھیج دیا ہے، خلائق بنایا ہے، ایک کے بعد ایک دنیا میں لوگ آتے ہیں. اور پھر دوسرا پلان کیا ہے کریشن پلان دنیا کا؟ کہ اسٹیٹس بھی دنیا میں لوگوں کا مختلف ہے. اللہ کی مرضی سے لوگوں کو مختلف نعمتیں ملتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے خود مقرر کیا ہے کہ کس کو کیا نعمت زیادہ ملے گی اور کس کو کیا نعمت کم ملے گی، اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتا. اللہ کے پلان کے اندر خود سے منصوبہ بندی بھی نہیں کر سکتا. تو مختلف درجے رکھے گئے ہیں. تم نے سے بعض کو بعض کے اوپر بلند کیا گیا ہے، بعض کے درجے کم ہیں. لیکن یہ درجے کیوں رکھے گئے ہیں؟ ایک درجے بھی تو رکھا جا سکتا تھا نا کہ سب کو ایک ہی قسم کا اللہ تعالیٰ نعمتیں دے دیتے ہیں، لیکن ایسا نہیں کیا گیا. درجات رکھے گئے ہیں، بعض کو بعض میں درجے میں بڑھایا گیا ہے. تو وجہ کیا ہے؟ وجہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں لیبلوکم، تاکہ وہ آزمائے تم کو. کس چیز میں آزمائے؟ فیما آتاکم، اس میں جو اس نے دیا ہے تم کو، جو اس نے تم کو دیا ہے اس میں آزمائے. اس لیے درجات رکھے ہیں کہ ہر انسان کی آزمائش ہے. جس کو زیادہ دیا ہے اس کے شکر کی آزمائش ہے، کہاں خرچ کرتا ہے، کس کا شکر ادا کرتا ہے. جس کو کم دیا ہے اس کی صبر کی آزمائش ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ مختلف نعمتیں ملنا اللہ کی حکمت اور دین ہے. اور شیطان نے انسان کو کیا پٹی پڑھائی کہ جس کو اللہ تعالیٰ دے دیتا ہے اس کو زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں تو وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت قابل ہوں اور بہت ذہانت ہے میرے اندر،
اور میری کاوش کا نتیجہ ہے. دوسری طرف جس کو کم ملتا ہے اس کو شیطان کیا پٹی پڑھاتا ہے، ورگلاتا ہے، روتا ہی رہتا ہے پوری زندگی کہ مجھے یہ نہیں ملا اور وہ نہیں ملا. یہاں پر اللہ تعالیٰ بہت بڑی حقیقت بتا رہے ہیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. نہ کسی کو رونے کی ضرورت ہے، نہ کسی کو اترانے کی ضرورت ہے. یہ جو کچھ بھی دنیا میں انسان کو کم یا زیادہ ملا ہے، یہ اس کا کریشن پلان کے مطابق ملا ہے. اور کیوں کم زیادہ ملا ہے؟ کہ ہر کوئی امتحان سے گزر رہا ہے. ملنے پر بھی امتحان ہے اور نہ ملنے پر بھی امتحان ہے. لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ. پھر کیا ہوگا؟ جو اس امتحان میں ناکام ہو گیا، روتا پیٹتا ہی رہا، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ان ربک سریع العقاب. تو تیرا رب جو ہے وہ جلد سزا دینے پر بھی پوری قدرت رکھتا ہے. جو امتحان میں کامیاب ہو گیا، نہیں پتا چلا نا اس کو کہ امتحان سے گزر رہا ہوں، اگر کم ملا ہے تب بھی میں نے صبر کرنا ہے. وہ روتا پیٹتا ہی رہا، جزا فضائی کرتا رہا، اچھا اس کو یہ اور اس کو یہ اور مجھے نہیں. تو پھر کیا ہے؟ بتایا گیا کہ نہ رب کا سریع العقاب، سزا دینے پر بھی بہت جلدی قدرت رکھتا ہے. اور جو کامیاب ہو گیا، اس نے اپنے امتحان کو سمجھ لیا، چاہے زیادہ ملا ہے یا کم ملا ہے، اس نے اس کو امتحان سمجھ کے اللہ کے حکم کے مطابق صبر یا شکر کا رویہ اپنا لیا، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اس کی کمی کوتاہیوں کو نظر انداز کر دیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی دونوں صفات ایک ساتھ آ رہی ہیں، سائڈ بائی سائڈ آ رہی ہیں، سریع العقاب اور غفور الرحیم. اور صرف غفور الرحیم کو لوگ لے لیتے ہیں اور سریع العقاب کو بھول جاتے ہیں. تو دونوں ساتھ کیوں آ رہی ہیں؟ کہ دیکھیں کچھ لوگ سختی سے باز آتے ہیں اور کچھ نرمی سے قابو آتے ہیں، تو دونوں ہی سبق حاصل کریں. تو اس آیت پر سورہ کا اختتام ہے، جس میں بنی نوح انسان کو کیا بتا دیا گیا کہ کائنات میں اس کی حیثیت کیا ہے، کہ خلیفہ بنا کے بھیجا گیا ہے. اور کس مقصد کے لیے کائنات میں بھیجا گیا ہے؟ لِنَبْلُوَكُمْ، تاکہ وہ آزمائے تم کو، فِيمَا آتَاكُمْ. تو بہت ہی زبردست قسم کی آیت کا اختتام ہے کہ یہ ہے تمہاری حیثیت کائنات میں، اور یہ تم نے کرنا ہے. یہ تمہارا ایم اور گول ہے کہ تمہیں آزمایا جا رہا ہے کہ تم جو اللہ نے دیا ہے اس کے ساتھ کرتے کیا ہو. سورہ کا مین موضوع جو تھا سورہ الانعام کا، توحید کی دعوت اور شرک کا رد ہے، جو قرآن کریم کا اہم ترین موضوع ہے اور سب سے پہلا سبق ہے. اس میں زوردار طریقے سے شرک کا رد کیا گیا. آپ نے دیکھا اللہ کی قوت و طاقت کی بے شمار دلیلیں دی گئیں، مختلف نعمتوں کی یاد دہانی کرائی گئی، جس کو تذکیر بھی آلائی اللہ کہتے ہیں. سورت کا تقریباً جو 30% حصہ ہے وہ توحید کے موضوع پر ہے. سورہ کے آخر میں صراط مستقیم کی وضاحت کی گئی ہے کہ یہ وہ راستہ ہے، وہ طریقہ ہے جو ابراہیم علیہ السلام کا دکھا، وہ راستہ ہے جو اللہ کے احکامات پر مبنی ہے اور جس پر چلنے میں سراسر فائدہ انسان کا اپنا ہی ہے. اور اس راستے پر صراط مستقیم پر قائم رہنے کی سب سے بڑی ٹپ کیا ہے؟ کہ انسان یہ یاد رکھے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. یہ آیت پوری سورہ کا آپ سمجھ لیں نچوڑ، اصول، سبق سب کچھ ہے. سورہ کا آغاز آپ کو یاد ہوگا الحمدللہ سے ہوا تھا. پھر رب العالمین کی تمام قدرت اور طاقت ذہن نشین کرائی گئی کہ وہ ہے کون. پھر اس کے احکامات کا خلاصہ بتایا گیا. آیت نمبر 151 سے 153 تک 10 احکامات آپ کو دیے گئے جو 10 مائل اسٹون ہیں کامیابی کے راستے پر چڑھنے کے لیے. اور اختتام بھی اس کی زبردست صفت غفور الرحیم پر ہوا ہے. تو قرآن کے خوبصورت اسلوب کے مطابق اختتام اس صورت کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں بہت پر اثر ہے کہ مقصد زندگی تو یہی ہے، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ و بذالک امرت وانا اول المسلمین. تو یہ ہے ٹپ کامیابی کی، جس نے اس کو پکڑ لیا وہ کامیاب ہے، اس کے لیے اللہ غفور الرحیم ہے. اور افسوس کے ساتھ یہی انسان کر نہیں پاتا. ایک رب العالمین کے لیے نہ جی پاتا ہے نہ مر پاتا ہے، ورنہ اور پتہ نہیں کس کس کے لیے جیتا ہے اور کس کس کے لیے مرتا ہے. تو ہم سب نے دیکھنا ہے کہ ہمارا جینا کس کے لیے ہے، یعنی زندگی کا گول اور مین مقصد ہے کیا ہمارا. یہ ہے ہوم ورک، دیکھنا ہے کہ میرا جینا کس کے لیے ہے. پہلا بات جی کس کے لیے کہ میری زندگی کا گول کیا ہے.
اور دوسرا یہ دیکھنا ہے کہ کس کے طریقے پر ہے، کس طریقے پر میرا جینا ہے، کیا رب العالمین کے طریقے پر ہے یا کسی اور طریقے پر ہے، اور کیوں دیکھنا ہے؟ ہاں، کیونکہ جینا رب العالمین کے لیے ہوگا تو پھر مرنا بھی رب العالمین کے لیے ہوگا۔ اس لیے تو الحمدللہ آپ کی سورہ جو الانعام ہے وہ ختم ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے، بہت زبردست سورہ تھی۔ شروع میں آپ نے اس کی فضیلت پڑھی تھی کہ 70,000 فرشتے اس کو جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ لے کے اترے تھے۔ تو اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔